start my speech, I would like to play a short video which will brief that what Recover is and who we are and how we are scaling. We are a direct global largest recycler in the world. Challenges are almost over. We are something like at very next level. Because we have integrated with the big brands, with textile setups and all that. And we have overcome these challenges by building up a very good supply chain. तो मेरे हिसाब में अगर आज का जो टॉपिक है कि लोकल रिसाइकलिंग जो है उस पर चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो मेरे हिसाब में अभी तक जो लोकल रिसाइकलर्स हैं इन्होंने अपना लर्निंग कर्व अचीव नहीं किया। उसकी सबसे जो बड़ी बेसिक वजह है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वो ये है कि आपके पास एक अच्छा सप्लाई चेन। अगर आप एक अच्छा सप्लाई चेन बिल्ड भी कर लें तो सेकेंडली वो ऑर्गेनाइज हो, वेल मैनेज्ड हो। उसके बाद यू मस्ट नो दैट विच रिसाइकिल फाइबर विल बी फॉर विच एंड प्रोडक्ट। But what unfortunately is happening that we are giving one straight line fiber for every end product. So I think जो ये recovery we have a very long history like 100 years with the recycling, and in last 10 years we have excelled very much.
अब हम आ गए हैं adoption के ऊपर. So for us, like supply chain and how to control them and everything, we have a very good segregated waste management system. We are almost producing up to 1200 ton per day recycled fiber produce कर रहे हैं every day. तो अगर मैं 1200 टन को कह रहा हूँ तो 1200 टन हम adoption दे रहे हैं to different brands. So we are the largest stakeholder of recycled fiber in the world, and we are scaling and excelling very much. So I think my video covers everything regarding the challenges and everything what we are facing in the recycling, and we'll be open to any question if anyone has any question. So we are open to talk, and thank you very much. I will just move over the mic. We will have one or two short questions if anyone wants to ask a question. Please. बंद हो गया रिकॉर्डिंग नहीं चलाई रिकॉर्डिंग अस्सलाम वालेकुम। असल मैं इस फील्ड में पहनने के अलावा बिजली या इस्त्री के अलावा ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन क्योंकि फैशन ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ज़िंदगी की और आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम रिसाइकलिंग के लिए जाते हैं तो एक तो फिजिकली हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर वो हमने इकट्ठा श्रेडर में डाला या कुछ किया, उसके पॉलिस्टर भी है, कॉटन भी है, तो उस वक्त उसको कैसे अलग होता है मशीन में से? कुछ और होते हैं कॉटन का और फैब्रिक का, तो आपने तो श्रटर में क्योंकि अलग अलग तो नहीं करना, एक जैसी लॉट आ रही है कुछ आ रही है डाल है, तो उसमें से वो कैसे सेग्रीगेट करता है? असल में जो पीछे से लॉट आ रही है वो ही प्री सॉर्टेड है. अगर मैं एक मिक्स ब्रांड ले रहा हूँ तो डेफिनेटली श्रेडर में नहीं लगा सकता. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ से हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं हमने उन सप्लायर्स को ट्रेन किया है. हमने उनको बताया कि आपने ये कॉटन का वेस्ट है, ब्लू में डालना है, ये इसी का इसमें डालना है. हमने पूरा एक लर्निंग कर्व अचीव किया है, उनको हमने ट्रेन किया. हमारे पास सॉर्टेड वेस्ट आता है क्योंकि श्रेडर में डालने के बाद कैन नॉट बी सॉर्टेड, इट डजंट मेक एनी सेंस. सो हम लेते ही प्री सॉर्टेड. अच्छा, मेरे यहाँ है कि मशीन का अगर इसी भी आइडिया है कि अगर किसी वजह से कुछ इस तरह आ जाए तो फिर वो सॉर्टिंग कर सकती है. बट देखिए वो बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज है. अगर आप हम तो ऑलरेडी प्री सॉर्टिंग, अगर आपने एक्सरसाइज पीछे कर ली तो आगे आपका सारा फोकस होगा टू बिल्ड अ गुड फाइबर. ठीक है, तो आप अपना लोड कम कर रहे हैं शेडिंग के ऊपर. जब आप लोड कम करेंगे तो आप ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाएंगे. तो प्री सॉर्टिंग इज द ओनली बेस्ट सॉल्यूशन जो कि आपके वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास आएगा. आप सॉर्टेड वेस्ट लेंगे देन यू कैन. लेकिन जैसे सर्कुलर फिटिंग में है उसके बाद का किस तरह चीज़ें आती हैं, और दूसरा हमारे यहाँ की जो लापरवाही होती है डायने में तो तकरीबन एक जैसे होता है. ये तो लेकिन करना है. हाँ, इसी चीज़ को कंट्रोल करना है. लेकिन इसकी मेरे पास क्योंकि मेरा हर चीज़ को मशीन को मैं सोचता हूँ देखता हूँ, तो मेरा इसी पे एक ख्याल आया है. इंशाल्लाह उस पर एक छोटी सी मशीन जरूर बना के आपको दिखाएंगे. Thank you very much. Our next speaker will be Mr. Sakar Singh from Artistic Millennium. He will be talking about building a circularity economy, holistic approach towards recycling. So, Mr. Sakar Singh. Assalamu alaikum everyone. Thank you very much sir for inviting me to this event. So I'm Sakar Suhail and I lead the responsible business team at Artistic Millionaires. तो आज जो टॉपिक बेसिकली सब लोगों ने रिसाइकलिंग स्पेसिफिकली टेक्सटाइल रिसाइकलिंग काफ़ी बात की, फाइबर की बात की. But I'll be talking more holistically about what recycling means to us as an organization, but also as an industry and as a country. Again, everything starts with targets. Right? Once you start setting targets, क्या आपने करना क्या है, अचीव क्या करना है, and then you start to build on that.
ہم لوگوں نے ٹارگیٹ سیٹ کی میں فار ڈیکاربنائزیشن وچ از کلائمیٹ ایکشن، کس طریقے سے اپنے ایمیشنس کو ریڈیوس کرنا ہے. ہم نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے کس طریقے سے اپنے پروڈکٹس کو فریش جو پروڈکٹس ہیں ان کو ورجن را مٹیریلس کو کم سے کم یوز کرنا ہے. اف یو سی ان دا سیکنڈ کالم یو ول فائنڈ آؤٹ کہ وی وانٹ ٹو ریڈیوس یوزیج آف سنگل یوز پلاسٹکس by 100% by 2030. اسی طرح وی وانٹ ٹو ریڈیوس یوز ڈائیورژن جو آپ کی ویسٹ لینڈ فلس کی طرف جاتی ہے. ڈاکٹر یاسر نے مجھے بتاتا ہے کہ ہماری تو کوئی چیز لینڈ فل میں جاتی نہیں ہے، بٹ ایز این آرگنائزیشن ایز این انڈسٹری وچ از ایکسپورٹنگ ٹو ڈفرنٹ کنٹریز ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایسے پروڈکٹس بنائے جائیں جو جہاں پہ یوزر ہوتا ہے اس کا پروڈکٹ لینڈ فل میں نہ جائے. سو وہ رسپانسبلٹی بھی ہم پہ آتی ہے. اسی طرح گرین کیمسٹری ہو جائے تو گرین کیمسٹری کے اندر ریسائکلنگ کی بات آتی ہے. سو وی ریسائکلنگ واٹر، وی ریسائکلنگ کیمیکلز، ان کو کس طریقے سے نارمل طریقے سے یوز کرنا ہے یا انوویٹو طریقے سے یوز کرنا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں آپ کی یہ بلڈ اپ کرتی ہیں آپ کو ان ٹارگیٹس تک لے کے جاتی ہیں، ان پروسیس کی طرف لے کے جاتی ہیں جو نہ صرف انڈسٹری کو بلکہ پاکستان کو بھی ڈیکاربنائز کرتی ہے اور ویسٹ ریڈیوس کرنے میں مدد کرتی ہے. ایک ایریا ہمارا جو ہم کام کرتے ہیں وہ فارم ایریاز پہ، وہ آرگینک کاٹن پہ، ریجنریٹو کاٹن پہ. وائی وی ورک آن دیٹ، مطلب اس کا ریسائکلنگ سے کیا تعلق ہے وہ بھی اپیرنٹلی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ پروڈیوس ہی وہ چیز کریں جس کے اندر سے آپ کو کم سے کم ویسٹ ملے. اگر کاٹن کی بات کریں تو پاکستانی کاٹن کے اندر جنرلی ٹریش کنٹینٹ 8 to 9% آپ کو مل رہا ہوتا ہے، وچ مینس کہ جب تک ہماری اسپننگ میں جائے گی تو اسپننگ کے اندر آپ کی اس کی ییلڈ جو ہے وہ 84-85% سے زیادہ نہیں ہوگی. تو ریسٹ جو 15-16% ہے وہ آپ کے شارٹ فائبرز، ویسٹ، یہ سب آپ کے پاس جائے. بٹ اف یو بلڈ اے سسٹینیبل سپلائی چین جہاں پہ آپ کا را مٹیریل جو سمجھ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا انیشیل را مٹیریل چاہے وہ ریسائکلنگ کا فیڈ اسٹاک ہو چاہے وہ ورجن مٹیریل ہو، اگر اسی کو آپ سارٹ کر کے اچھا بنا کے یوز کرتے ہیں تو اگلے پروسیسز کے اندر نہ صرف آپ ویسٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں بٹ کہ آپ اپنی انرجی ریڈیوس کر سکتے ہیں اور کلائمیٹ پہ بھی افیکٹ کم سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آؤٹ دا انوالومنٹ آف ہیومن بینگس یا ان کی بات کی بغیر انکمپلیٹ ہے. چاہے وہ کلائمیٹ کی بات ہو چاہے ویسٹ کی بات ہو، اوور آل سب چیز کا افیکٹ آ کے ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو کمیونٹیز کے اندر ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ ان کا بائی ان بھی آپ کے ساتھ ضروری ہے، اور نہ صرف بائی ان ضروری ہے، آپ کی اسٹریٹجی کے اندر دے شوڈ بی ایٹ دا سینٹر آف ایوری تھنگ. کیونکہ ہم لوگ کر کے ہو رہے ہیں مطلب باتیں ہم لوگ بہت اچھی کر لیتے ہیں سارے کہ ہم نے ڈیکاربنائز کرنا ہے، ویسٹ ریڈیوس کرنا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو سولوشنز آتے ہیں وہ سارے کے سارے فیکٹری ریلیٹڈ آتے ہیں یا کمپنی ریلیٹڈ آتے ہیں. کبھی بھی ہیومن ایلیمنٹ آتا ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ ہیومن ہیلتھ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، ہیومن کی صحت پہ کیا افیکٹ پڑے گا، ایجوکیشن پہ کیا پڑے گا، کمیونٹی پہ کیا پڑے گا. تو ہمیں اپنی پالیسیز اور اپنی ڈائریکشن ان کو سینٹرلائز کر کے بنانے کی ضرورت ہے. ایٹ آرٹسٹک اسپیشلی وی میک شیور کہ بڑا ہولسٹک اپروچ ہے ریسائکلنگ کی. سو ناٹ اونلی دا نارمل ویسٹ دیٹ وی گیٹ فرام کٹنگ ٹیبل کے اوپر سے اسپننگ پہ اپنی ویونگ پروسیسنگ سے، بٹ آلسو ایوری کائنڈ آف ویسٹ دیٹ دس کنسیڈرڈ ویسٹ ان اے نارمل فیکٹری، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کیمیکل ہو، چاہے وہ انرجی ہو، ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریسائکلڈ اینڈ پٹ بیک ان دا سسٹم. یہی وہ ایک انوویشن ہے جو جس کے اوپر ہم نے آ رہے ہیں. پہلے بھی کافی اسپیکرز بات کر چکے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ جو فوکس ہے نا ہمارا ابھی بھی ایسا ہے کہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں جو کہ آج سے 10 سال پہلے لوگ کر کے چھوڑ چکے ہیں. ہمیں دوبارہ سے ویل کو رینوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو موو فارورڈ، لرن فرام ادرس جو لوگ دنیا کر چکی ہے اینڈ فائنڈ لوکل سولوشن فار لوکل پرابلم. ایک بڑا اچھا وہ تھنک بٹ فائنڈ سولوشن لوکل، تو آپ کو گلوبل بنانا پڑے گا. جب ہم سرکولیرٹی کی بات کرتے ہیں اسپیشلی آرٹسٹک ونرز، وی ہیو میڈ اے کسٹم بلڈ پارک جہاں پہ ہماری میکینیکل ریسائکلنگ ہے. وی ریسائکل اراؤنڈ 500 ٹنز آف فائبر ایوری منتھ. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ایک تو آتا ہے کہ آپ کا لینڈ فل میں کچھ نہیں جا رہا، لیکن اس کا بڑا امپیکٹ ہے جو ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے عام طور پہ، دا اماؤنٹ آف واٹر اینڈ انرجی دیٹ از سیونگ ٹو گرو را مٹیریل ورجن را. Only with our plant, we are able to save 212 million gallons of water every year. اور یہ کیلکولیشن بیسڈ ہے کہ اگر ہم نے یہی پروڈکٹ بنانا ہوتا بالکل شروع سے وجن را مٹیریل کاٹن ہوتا آپ کا اس کے لیے دیٹس اے لاٹ آف سیونگ. اگر تمام انڈسٹری یہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہے وی آل اسٹارٹ پوٹنگ ان دس ایفرٹ آہستہ آہستہ تو وی ول بی سیونگ اے لاٹ آف واٹر. پہلے ایک پریزنٹیشن کے اندر آئی تھنک فرام گسٹاو انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان 5th بگیسٹ وہ ہے کہتے ہیں کلائمیٹلی ہٹ کنٹری ہے. ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا کلائمیٹ چینج پہ.
لیکن ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اس کے لیے؟ اگر میں اس آڈینس سے پوچھوں، مطلب ایک رینڈم سوال میرے دماغ میں آتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کپڑے خریدتے وقت یہ کنسیڈریشن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کپڑا جو ہے، یہ ہمارا آؤٹ فٹ جو ہے سسٹینیبل طریقے سے بنایا ہوا؟ شو آف فرینڈس کوئی ہے یہاں پر؟ سر میں آپ کا چیک کروں گا آ کے نا بل، اور آپ نے کہاں سے لیا؟ چلے ایک آؤٹ آف دا ہول ہال، ٹھیک ہے نا، دو ہو گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں، میں ایک اکیلے کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. تو ہم سب کا کنزیومر مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ٹو بائی سم تھنگ جو کہ سب سے چیپسٹ مل جانا چاہیے. لیکن جو آپ کو میں ایکٹیویٹیز دکھا رہا ہوں ہماری انڈسٹری کر رہی ہے اور جو باقی انڈسٹریز کر رہی ہے، یہ کاسٹ اے لاٹ آف منی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پروڈکٹ بنے گا اٹ ول اپیرنٹلی انہیرنٹلی ول بی ایکسپینسو. لیکن کیا ہمارا کنزیومر، اب میں تو لوکل کی تو ہمارے پاس اویئرنیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بٹ اف یو تھنک گلوبلی، گلوبل نارتھ میں بھی آپ کو کنزیومر جا سکتے ہیں. ریسنٹلی آئی سا پیئر آف جینس وچ واز اونلی فار $6 میڈ ان پاکستان. اب آپ امیجن کریں کہ پاکستان سے ایک پیئر آف جینس $6 بن کے ریٹیل ہو گئی. کین یو امیجن سسٹینیبل ہوگی اور اس میں کیا افیکٹ آئیں گے؟ سو دیز آر فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ہاؤ وی نیڈ ٹو ورک. چیپر از ناٹ آلویز دا بیسٹ. A couple of projects that we are doing, reverse resources is here, so we are doing a project with them to make sure that we are able to, so first of all, map, scope, and verify our internal and external supply chain for recycling. Why is this important? کیونکہ اس وقت انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی مارکیٹ میں آپ کی پریکٹس سے زیادہ پیپر کی اہمیت زیادہ ہے. سو یو نیڈ سرٹیفکیشن، یو نیڈ ویریفیکیشن، اور عام طور پہ لوکل سے زیادہ گلوبل سرٹیفکیشن زیادہ اچھی بکتی ہے، وہ بھی ایک افیکٹ آتا ہے. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا پورا پروسیس سرٹیفائڈ ہو. مطلب دس از اے میسج آئی وانٹ ٹو گیو ٹو یہ لوکل ریسائکلرس ہمارے جتنے بھی یہاں پر. اور لاسٹ ایئر بھی جو پریزنٹیشن تھی اس کے اندر بھی میں نے سب سے پوچھا تھا کہ آئی ہوپ کہ آپ پتہ نہیں کتنے لوگ ویریفائی ہو گئے کہ نہیں ہوئے. تو جتنے سارے لوکل ریسائکلر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں اس وقت GRS سرٹیفائڈ ہیں ان کی فیکٹریز، کتنے ہیں جو کہ گاٹ سرٹیفائڈ ہیں؟ ٹھیک. تو جب تک آپ یہ ساری سرٹیفکیشن نہیں کر پائیں گے تو آپ گلوبلی سپلائی چین میں اپنا امپیکٹ نہیں دکھا پائیں گے. ہم چاہ کر بھی آپ سے پروڈکٹ لے کے اپنے فائنل پروڈکٹ میں یوز نہیں کر پائیں. اور واٹ وی وانٹ از کہ صرف دنیا سے اگر ریکور آ کے پاکستان میں سیٹ اپ کرتا ہے، پاکستان میں اتنے ہزاروں ریسائکلر ہیں، وائی کانٹ وی میک اے برانڈ آف آور اون؟ صحیح. تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن تبھی کریں گے، جو سمجھ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ چیزیں کریں جو کہ آلریڈی ہو چکی ہیں، وہ تو اب بلٹ ان ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ نے ویلیو ایڈ کرنی ہے اپنے پروڈکٹ کے اندر. Another thing that we do, دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو another thing that we are doing is recycling plastic. جو پلاسٹک ویسٹ ہماری انڈسٹری میں ہوتا ہے، کریٹ ہوتا ہے، وہ کافی منیمم ہے، لیکن پھر بھی ایک لوکل اسٹارٹ اپ ہے کراچی میں کانسیپٹ لوپ کے نام سے، اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. سو واٹ دے ڈو از ٹیک اوے آور پلاسٹک ویسٹ اینڈ کنورٹ انٹو ایکو پیورس، دے کین کنورٹ انٹو فرنیچر اینڈ مینی ڈفرنٹ تھنگس جو کہ مولڈ ہو سکتی ہیں. تو اس طریقے سے وین وی آر یوزنگ دیس ایکو پیورس ان آور فیسلٹی، وی آر آف سیٹنگ اپروکسیمیٹلی 7,900 kgs آف کاربن بائی ناٹ یوزنگ ورجن را مٹیریل. تو دس از واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو کہ ہماری اب جتنی بھی تھاٹ پروسیس ہے اس کے اندر یہ مائنڈ سیٹ میں پارٹ بن جائے کہ سسٹینیبلٹی از اے مائنڈ سیٹ. سسٹینیبلٹی از ناٹ جسٹ اے برانڈ پش، سسٹینیبلٹی شوڈ بی یور انٹرنل پش. تبھی جا کے آپ اس کو وقت سے پہلے اچیو کریں گے. یو ہیو ٹو بی فارورڈ. آپ اگر پیچھے چلتے رہیں گے تو یو ول آلویز بی آن دا لوزنگ سائڈ. تو ہمیشہ فارورڈ ہونے کے لیے اگین اٹ ول ریکوائر اے لاٹ آف انویسٹمنٹ اینڈ فنڈنگ، لیکن اٹ ول آلویز پے آف. ریممبر دیٹ. ابھی سوال پوچھا تھا صاحب بھائی نے کہ آپ کی سورٹنگ کے اندر کچھ ایشوز ہوتے ہیں. تو NTU کے ساتھ بھی اور ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ ہم کچھ پروجیکٹ کر رہے ہیں ان وچ وی ٹرائی ٹو میک شیور کہ اگر آپ کے بلینڈڈ فائبر آپ کے پاس آ بھی رہا ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے سارٹ کریں. ابھی بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی ٹیکنالوجی کہ اگر آپ سارٹڈ نہیں ہے مٹیریل اور بلینڈڈ فائبر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو الگ الگ کیسے کرنا ہے. لیکن کچھ طریقے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ آپ کا یہ ہائیڈرو تھرمل سیپریشن کا میتھڈ ہے، جس کے اندر آپ بلینڈڈ فائبر اندر اس کو مشین میں انپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کاٹن جو بھی کوئی سیلولوزک پروڈکٹ ہوگا اٹ ول کم آؤٹ ایز سیلولوزک پاؤڈر، اور آپ کا جو پالیمر بیسڈ پروڈکٹ ہوگا اٹ ول کم آؤٹ ایز پالیمرس. سو بٹ اٹ از اے ویری انرجی انٹینسو machine as well. So things are moving in the right direction, but they are moving slowly, but we have to keep innovating.
I think you don't need to talk about a lot of sustainable fibers that we are already using. We have discussed that. Decarbonization is important in recycling and renewability because आपके तमाम चीज़ें connected हैं आपके scope 1, scope 2, scope 3 emissions से. फैक्ट्री के अंदर आपका scope 1 और 2 emissions आते हैं और उसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका लिंक डिकार्बनाइजेशन कैसे है रिसाइकलिंग का. जितनी दफ़ा मैं बिल्कुल अपना वर्जिन रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर जितना मैं वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ इतना मुझे रिसाइकल ज़्यादा करना पड़ेगा. तो इन प्रोसेस वेस्ट को रिड्यूस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता जाएगा. एंड वी हैव बीन एबल टू अचीव दैट even with increasing our production our per piece emissions have reduced by more than 40%. तो ये कैसे होता है कि when you work in the process and also outside the process आपको present और future दोनों में एक साथ रहना पड़ेगा if you want to succeed in this global environment. तो हमारी जो targets हैं we want to reduce our plastic usage. तो एक तो ये चीज़ है और जहाँ प्लास्टिक यूज़ हो रहा है उसको हम कन्वर्ट करें रिसाइकल्ड मटेरियल के अंदर. हमारा ATP का जो स्लज आ रहा है उसको हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं यूज़ करने के लिए. जो नॉर्मली दैट वेस्ट गोज टू लैंडफिल तो यू कैन यूज़ इट फॉर एनर्जी यू कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट थिंग्स एज वेल बट एनर्जी के लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं. और उसके अलावा आपके जो कार्डबोर्ड आपका वुड बेस्ड सेल्यूलोज बेस्ड मटेरियल इट कैन ऑल बी रिसाइकल्ड. बट यू हैव टू अगेन मैं आई कीप एम्फसाइजिंग कि फॉर्चुनेटली companies like Artistic Millionaires and others in the room, we get this kind of exposure of different events में जाके, different conferences में जाके. लेकिन I would like to take this opportunity to open this for everyone कि जो भी यहाँ पे local recyclers हैं, SMEs हैं, जिनके पास ये access नहीं है, तो we are willing to give this information to you guys. Just approach us and we'll be willing to do this for you guys, for sure. सुबह GIZ वाले बैठे थे, उनका भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू हुआ है, Responsible Business Help Desk का. So that also takes care. इकबाल साहब आपका सवाल मैं इसके एंड में ले लूँ. जी सर. तो ये वी हैव इन्वेस्टेड ऑन लॉट ऑन विंड एनर्जी. $100 million की इन्वेस्टमेंट्स है. 100 megawatts की एनर्जी आती है. और द फनी थिंग इज़ कि ये एनर्जी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वी कैन नॉट यूटिलाइज इट आवर सेल्स. अगर आज ये एनर्जी हम व्हीलिंग के थ्रू या वर्चुअल PPAs के थ्रू यूज़ कर लें तो आर्टिस्टिक मिलियनर्स विल बी नेट ज़ीरो टुमारो. बट वी कैन नॉट डू दैट. अब वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब बैठे तो मेरे ख्याल में चले गए. बट आई वुड हैव पुश्ड दिस केस इन फ्रंट ऑफ हिम एज वेल. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. पाकिस्तान के अंदर यूजुअली जो है समर्स के अंदर ख़ास तौर पे 60 to 70% एनर्जी मिक्स जो ग्रिड से आ रहा होता है इज़ मोस्टली नॉट थर्मल हाइडल और ग्रीन एनर्जी. बट देयर इज़ नो वे टू सेग्रीगेट दैट फ्रॉम द ग्रिड. तो वंस वी आर एबल टू डू दैट वी विल नॉट हैव टू मेक $100 million, $200 million investments. So जो गवर्नमेंट और रेगुलेशन एंड से पार्ट है वो इस तरफ है. अच्छा जी. अब वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर आ जाते हैं. वी आर वर्किंग वेरी हार्ड. वी ट्रीट ऑल ऑफ आवर वाटर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन आपका 1 million gallons पर डे की कैपेसिटी है हमारे पास. वी रिसाइकल 85% ऑफ आवर वाटर एंड वी होप दैट वी विल गेट दिस टेक इन विच कि हमारा रिसाइकलिंग 100% तक जाए. लेकिन इस वक्त फिजिकली इम्पॉसिबल है. हो सकता है काम है बट वी हैव टू थिंक मोर क्रिएटिवली टू फाइंड सोल्यूशंस फॉर दैट. तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू यूज़ $30 million बाय 2030 टू मेक श्योर कि हमारे केमिकल्स रिसाइकिल हो सकें, हमारे कॉस्टिक सोडा वो रिकवर हो सके, डाइज हमारे रिकवर हो सकें. और ये सब अगेन गोज़ बैक टू द सेम थिंग कि किस तरीके से अगर इन प्रोसेस मटेरियल जितना कम आप यूज़ करें तो उतना ही कम आपका आगे वेस्ट प्रोड्यूस होगा. WWF वाले सुहेल साहब बैठे थे, मेरे ख्याल में वो चले गए शायद, खाना खा के निकल गए, उनको मैं बाद में पकड़ूँगा. तो WWF साहब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलायंस फॉर वाटर स्टीवर्डशिप का, थ्रू विच वी आर प्रोवाइडिंग clean drinking opportunities for the communities across. So with these things, we are going to replenish around 44 million gallons worth of water every year in the system. So again, going back to the first slide, don't think about just your company. आप ये भी सोचें कि आपके साथ communities connected हैं, उनके साथ आपने कैसे act करना है. And then there are many other things that what we talked about कि किस तरीके से आपने zero liquid discharge पे जाना है, green chemistry पे जाना है, recover all your byproducts in waste and create less waste. So we need to do a lot of
research and development, but we need to do it together. अगर आप समझते हैं कि सिर्फ आर्टिस्टिक मिनरल्स की जिम्मेदारी है या सूरती या इंटरलूप या किसी और कंपनी की जिम्मेदारी है तो दैट्स नॉट इनफ. So we have to all work together on this. So thank you so much. Questions, Dr. Saab, time hai? Thank you very much, Mr. Saqib, for your O3 and Home and Hospitality Working Group. So, unlocking sustainability, these are a lot of colleagues, they have seen this one. They are some various known brand just because of the greenwashing or green labeling claim related to sustainability without any verification. So, unlocking the sustainability, important part of sustainability in the textile industry, I would be going through very fast and brief that if you wanted to achieve sustainability, we need to focus on environmental impact and social responsibilities. A lot of our industry partners, they are working to develop a product that have a sustainability, and at the same time they are working with the community to develop their livelihood as well. So we also worked on the consumer demand and regulatory compliance. Everyone has talked about related to transparency, traceability, and the demand, and the product long-term viability and global impact as journal. Then overview of circular economy, design waste, pollution, keep production in material in use, regenerate natural systems, shift to renewable energy, rethink business model, and systematic collaboration. So the role of recycling and traceability to achieve sustainability. So going into the next one. So environmental impact and social responsibility, here we need to work on the resource and sustainability. So unlocking sustainability, I will skip. My colleague had already explained, and in the morning session, a lot of discussion was around that. Now coming back to accountability and transparency through recycling and achieving through traceability. Resource conservation, waste reduction, that material are used, we need to adopt the material that can be recycled, reused, remake, and reproduced. So there are some natural material, natural fibers that are available that can be recycled, reused before going into recycling, and then economic benefit and sustainable design, that product material. For example, recycling industry that are creating a job, the cost saving in terms of using natural resources for such as fertilizer, pesticides, water, and encouraging the circular design that can be reproduced again and again the product. Then transparency, accountability, supply chain visibility. Lot of software solutions are available in the market that are helping industry to adopt that fiber or product traceability, and that can show us their kind of sustainable and good work toward the broader audience. So waste, resource and efficiency and ethical sourcing, fair trade. Here I'm not mean to fair trade certification, by the way. So fair trade is mean that paying fair wages to your labor.
So that is the most important part, that we have to reduce this waste. We have to support the recycling of material. We have to verify ethical practices that can be adopted by any third-party verification body, or even you can develop your own tool through your ERP system. If you are using any PLM system, that can be also help you to track back your sustainable activities. Supporting social sustainability, like Artistic Millionaire, Sapphire and Surti and other, they have various sustainable communities program. They are supporting various NGOs as well as community in the rural area of Pakistan. So synergies between recycling and traceability, closed loop system, that traceability empower supply chain to close their loop, to monitor their material that are being transported into the supply chain. Informed decision making, if the product have a traceability, the supply chain from start to end will have more visibility. If there is any delay or any mismanagement of the product, they will have more timely manner information. Consumer engagement, with the traceability, you will be getting engaged with the final consumer, that who are they buying the finished product in European Union and US zone. So together, that recycling and traceability is empower consumer as well as the supplier to showcase their value-added product. So here I quickly give you a brief about fiber trace. Fiber trace is a technology that helping recycle industry, polyester, nylon, everywhere we are supporting them to showcase their sustainable journey and product traceability. So fiber trace as of today are present in US, Brazil, of course Pakistan, myself, and European Union. We have offices in Australia, India as well. In China, we would be opening up our representative office very soon. So we have a three-step solution. One is the physical pigment that we are adding into raw material. Second is the scanner that empowers supply chain to verify whether this product is coming from really traceable source or not. And third is the software that is showcasing and capturing the entire data of the supply chain. So it's a very simple integration that fiber trace is getting embedded into the raw material and point of origin, and then it's turned into yarn, fabric, product, and retail shops. So scanner is really empowered to supply chain to verify that product is coming from the really approved sources or not. So if anyone would like to trace the product, I would like to scan QR code, and it will take you the journey of entire fiber program. So I'm skipping this some of the integration, that our software is like flexible to integrate and mimic with any kind of software that are being operated in the industry. So these are our core partner. For example, in Pakistan, we have a good partnership with Sapphire Group. I'm saying as a Sapphire Group means the Sapphire Group entire. We are working with the Neela Denim, we are working with Sapphire Textile, Sapphire Fiber. Then we have a long-term partnership with LCI. LCI is our recycle exclusive partner at the moment in Pakistan. From LCI, you can have a biodegradable, traceable recycle Ciclo brand and the RPET fiber as well. So that have a full visibility down the line where the waste was collected, where the feedstock was collected, and how it was processed into the LCI facilities, and how it's getting traceable. Then on denim part, we have Navina Denim, some of the denim mill like Diamond Group, Neela, they are also our partner. And with this, we are serving to various clients. Recently, we have formed a very good partnership with Target, and based on Target partnership, we would be starting and marking Pakistani cotton next sowing season if we would have enough cotton. So these are like a global fiber producer partner with us. Goodath Cotton in Australia, Cargill in Brazil and US, and then LCA, of course, they are our long-term partner. So fiber trace is not promoting only a traceable fiber. Fiber is integrated, not just a thread, it's a fabric of change. As we say that every fiber have a story. So let's give us a chance to bring your story together to the wider audience. And
based on the National Textile Conference, I would like to say that we had started a campaign that whoever is a recycler in Pakistan, they will get a free access to our software for 6 months without any cost. So if any recycler is interested, they can contact me after this, maybe after in tea break or in the end of the season day, so we can discuss about that, how we are going to onboard them. So thanks, and I hope I'm on time. Thank you very much, Thank Mr. Imran Asghar, for discussing about the traceability and how the textile industry can incorporate it with the running products and with the recycled products. So our next speaker will be Mr. Van Essen. He will be discussing about intensive fiber sustainability. Mr. Van Essen. Thank you. Good, everybody had some food. Hope you're not too sleeping too much. Because I'm going to open a couple of boxes of Pandora. Why? Who are we? We are a plastic recycling machine builder, and we specialize also in textile recycling. Basically, one of the biggest things that we have been doing is we have been inside of the textile industry for the past 10 years. And the biggest problems that we noticed is you have the brands who talk a lot about sustainability, but they don't know what it is. You have the producers who have to basically oblige the brands, but at the same time, they don't get more money. So this is all a chain which is nice when we talk about sustainability, but it doesn't work yet. So, one of the things is, pictures you see here are identical. One actually on your left side, sorry, is a video from Karachi. And you see a lot of flexible packaging flowing around. Now, the flexible packaging industry has been starting to recycle about 20 years ago. Nowadays in the European Union, there's a legislation which basically says you have to have 30% of recycled material in your flexible packaging. Now, on the other hand, you actually see an image from Accra. This is in Ghana, and actually, European Union, the US, and other countries have been exporting their textile waste to this country. And the problem is that a lot of this textile waste is not usable for them. So it ends up in landfill. Now, another thing that comes out of the textile industry is basically the fact that people started using bottle flakes to make fibers. The thing is, it's not recycling. It's greenwashing. Why is it greenwashing? If I make a bottle out of a bottle, I'm recycling. If I make a fiber out of a fiber, I'm recycling. If I take a bottle flake and make a fiber out of it, then I'm not recycling. I'm basically downcycling, because I can never go back to a bottle. The question is always, who are we to say this? Actually, we are part of the ARIMA group.
Arima was the first company to start building plastic recycling machines 40 years ago. Now, if we talk about plastic recycling machines, we're talking about thermomechanical recycling. Everybody that talks about mechanical recycling basically means fibers are pulled apart. We are actually remelting the plastic to make a pellet out of it. Why? Because this pellet can then be used in the textile industry again. So Arima is our oldest sister. Pureloop is a company that started now approximately 10 years ago. And we started looking into the textile industry. Where do we look into the textile industry? Only to synthetic polymers. So polyethylene, polypropylene, PET, nylon, and so on and so on. First thing that we do, we specialize on in-house recycling, meaning at the producer. And this is one of the things that a lot of you might experience. You always have waste from your production. And actually the easiest thing, especially for spinners, would be to take this waste, feed it back directly into a loop. Because in that case, you have a good traceability of everything. Now, if I look at the worldwide production, and these figures actually come from McKinsey, then in 2025 there will be a production of 130 million tons of textiles. 107 million tons are man-made, which leaves 75 million tons of synthetic textiles. And this is actually where we concentrate on these synthetic textiles. Now we had a look, what does that mean when we talk about production waste? A little bit is going to come from spinning. A lot is going to come from weaving and knitting, and afterwards the garment making. Now, why is this interesting? This morning there was a presentation from Refirst Resources. Now, these are all resources which can be recycled 100% back into textiles, but we're not doing it at the moment. We're trying to sell it, we're trying to do something else with it. And that's wrong. The 28 million tons which actually end up in packaging and shipping is due to something which I call very unpleasant people in the market. They're called designers. And sorry for all the designers in the room, but the thing is, to become sustainable, you have to rethink everything. That means if you make a shirt, you can't make a shirt with buttons out of polyethylene, shirt out of polyester, the knitting inside of polypropylene, the washing label of nylon, because it will just not be recyclable. It doesn't matter if you go towards chemical or mechanical or thermomechanical. So, we also have post-consumer, of course, but I'll go back to that a little bit later. What are currently the obstacles when we talk about plastic or textile recycling? One of the first things that we learned is basically the dye. And the dye plays a very important factor. You have two types of dyes. One is the dop dye. A dop dye basically means that you're going to infuse pigments during the melting process before you spin the fiber. The second is a chemical dye. Now, chemical dye is approximately 95% of all textiles. The problem of a chemical dye in thermomechanical recycling and also partially in chemical recycling is that it contains a lot of acetone. It contains salt minerals. It can contain alcohol. The problem of these, when you actually start to heat up the whole mixture of polyester, for example, these acetone molecules go up like a firework. So they actually explode, prevent the molecules from reconnecting. This is why a lot of recyclers, when they try to recycle post-consumer material, end up with a brownish slush, might be able to make a couple of pellets, but you're not able to go back to a fiber. And this is something that we have been trying to do in the market. Now, quickly to chemical recycling. Why do I show this? Because in the Arima group, we also look into chemical recycling, for example. Currently, you have solvent-based recycling, so dissolution.
solvolysis and gasification. Solvolysis is basically where you go back to monomers, which is, of course, the perfect way. However, the problem of chemical recycling at this point is the carbon footprint. Because the textile industry is basically saying, well, we want to have a completely carbon footprint neutral textile, which is very difficult when we talk about chemical recycling. So thermomechanical and mechanical recycling are going to stay a major part inside. What did I say about designers? We have been working with a lot of big brands. So we have been working with Chanel, Dior, Nike, Adidas, and other participants. And what they always wanted from us is to understand, well, then how can you recycle this material? And the thing is, what we always explained them is D4R, so designed for recycling, meaning the more you have mono materials in something, the easier it becomes to recycle. What we then always hear is, this is not possible. Well, we actually have shown on the market that we can even do this with post-consumer material. The next video I'm going to show you has been made by 4 different companies, all joining forces, because this is also one of the important things. Communication. If the recycler doesn't speak with the fiber producer, then it's going to be difficult to understand the expectations. Because a fiber producer wants to have longer lifetime of their spin packs. And so on. So, okay. Sorry for this. Okay. If it has the movie, then it's perfect. This is the one, right? Yeah, it's working. Which slide were you on? Oh, shit. This is Yeah, there was a movie inside. So this movie is currently not in here. So, unfortunately, I wanted to show you a video of the whole cycle of what it means to do post-consumer recycling, to go back actually to a fiber. Technical problems happen with everybody, so I can't show it. What is the initial message behind it is basically to say, well, if you work together, you can actually achieve this. I will send you a link to the video afterwards so you can have a look at it. One of the questions that we get, yes, you're a machine builder, so actually what do you want to show? Well, what do you do? We actually build plastic recycling machines, especially for textiles. What is special about our lines is we use so-called shredder extruder combinations, meaning we can take any type of waste. It doesn't matter if it's knitted waste, it doesn't matter if it's garment, it doesn't matter if it's anything else. We just throw it in the machine. We actually start to extrude the process. And from there, what we do, we run especially polyester back into a so-called LSP reactor, where we increase the viscosity of the material, which afterwards means the pellets that come out of here have a viscosity of around 0.67, 0.7 or 0.8, meaning you can take these pellets and feed them back directly in your
production process. You can even feed them back 100% in a 2 Decitex fiber. So it is not really complicated to do it. It just needs a lot of R&D. So we have also other solutions. For example, on PP-BCF. This is also one of the things which is really fine, where we are able to recycle these materials and the client is able to really feed back the materials into a process. As well as on car carpets. This morning somebody presented the case of blankets out of 100% polyester. For example, we are able to take these and turn them back into granules, which can be reused into 100% fibers. So, I would like to thank you for your time. If you have any questions, just feel free to contact us. Bye. Thank you very much, Mr. Van Essen, for a great presentation about the different type of recycling, their problems and probable solutions for effective recycling. Our next speaker will be Dr. Javeria Shakil from TTI Testing. Her topic of presentation will be Advancing Recycling Standards in Pakistan. Dr. Javeria Shakil. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Javeria Shakil, Head of Sustainability and Climate Change in TTI Testing Laboratory. And the topic that today I'm going to cover is actually relevant to the sustainability recycling standards. काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ सुबह से लेकर अब तक बता दिया हुआ है relevant to the recycling. This whole conference is actually about recycling. लेकिन एक चीज़ जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो हम the question that we can ask from each other that why we need to go for it. वो जो why we need to go for it is kind of हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम में जब तक डंडा नहीं दिया जाता था हम काम नहीं करते हैं, right? तो अगर हम उसी सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेगुलेशंस जो है ना वो हमें शेप अप करेंगी. वो रेगुलेशंस हमारे पास एज अ फोर्स बनकर आएंगी और वो फोर्स जो है वी हैव टू इम्प्लीमेंट एट एनी कॉस्ट. जब वो फोर्स बनकर आएंगी देन हम एकदम से भौकला जाएंगे और फिर देन हम वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ एंड ऑल regulations, and that global regulations are going to force the national regulations. That's how the things works relevant to the standards. तो ग्लोबल टेक्सटाइल वेस्ट में अगर आप देखें तो आपका सिर्फ जो है वो 92 मिलियन टन्स जो है वो जा रहा है, जिसमें से अभी एक फिगर काफ़ी सबने बताई भी, इसमें से ओनली 1% इज़ बीइंग रिसाइकल्ड. वो जो 1% का जो फोकस है जिसको आप पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट की फॉर्म में या सर्कुलर बिजनेस मॉडल की फॉर्म में या everyone is focusing on just on that 1% rather than neglecting the whole 99% of it. There are various textile waste challenges. पहले तो ये understand करना बहुत ज़रूरी है कि how the whole ecosystem is being disrupted by just what we are consuming. तो अगर आप इसको ये देखें तो बहुत सारा टेक्सटाइल वेस्ट है जो वो हम जिसकी हम बात कर रहे थे 99%, वो एक्चुअली जा कहाँ रहा है? वो लैंडफिल्स में जा रहा है, ठीक है. 20% जो है वो आपका लैंडफिल में जाता है. देन देर इज़ अ माइक्रो प्लास्टिक. आपका सिंगल लोड अगर लॉन्ड्री में रिलीज कर रहा है अराउंड थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक. मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स और भी आगे बताती हूँ. रिसोर्स डेप्लीशन आपकी और हो रही है. वर्जिन सोर्स बनाने के लिए 22 bathtubs are required. अब this much of the water is going where?
and not only the water, the wastewater is going where. Then GHG emissions, और डेफिनेटली आपके तकरीबन 2 बिलियन टन्स एमिशंस जो हैं वो मार्केट में आपके लैंड के ऊपर रिलीज हो रहे हैं. अच्छा, अब ये सारी फिगर्स आपको क्या बता रही हैं? आपको बता रही हैं कि इट इज़ रेलिवेंट टू द हेल्थ इवेंचुअली, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन GHG उसके साथ रेलिवेंट है. नॉट ओनली दिस, बल्कि अगर आपके फ्लड्स, अगर क्लाइमेट चेंज आपका जैसे टेम्परेचर राइज हुआ, दैट इज़ व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ, द करंट हीट विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड इन दैट सीजन, वो आपका, अब अगर आपके फ्लड्स आएंगे तो फ्लड्स के साथ आपका जो है वो डिफरेंट किस्म की बीमारियां लेकर आएगा. वो डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो है वो आपकी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन का भी बायस होंगी, आपके एग्रीकल्चर का भी बायस होंगी. सो द होल इकोसिस्टम इज एक्चुअली बीइंग थ्रू दिस रिसाइकल वेस्ट, वो जो है वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है. और उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऑल ऑफ द कंपनीज, द बिग कंपनीज आर ओवर हियर एंड दे हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट. सो व्हाट इज रिसाइकल्ड? ओनली 12 to 15%. एक वर्ल्ड बैंक की एक फिगर ये भी है जो ये आपकी कहती है आर रिसाइकल्ड इन सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट यूजुअली. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज दैट फोर्स, वो जो मैंने आपको कहा था व्हाट इज दैट डंडा. सो व्हाट इज दैट फोर्स? ग्लोबल रिसाइकलिंग रेगुलेशंस जो हैं विच आर शेपिंग द वे, जिसमें से एक बैसल कन्वेंशन है. इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्चुअली फोकस ऑन द हैजर्डस वेस्ट मूवमेंट. इसका क्या पर्पज़ है? इसका ये है कि आपके जितने भी हैजर्डस केमिकल्स हैं that falls under the ZDHC, वो आपने एलिमिनेट करने हैं. सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक वगैरह के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को लेस करना है. देन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, क्योंकि यूजुअली बीइंग इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और द लेस डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो अपना पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट टेक्सटाइल का दे सेंड इट टू अस एंड देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग देयर वेस्ट. एंड देन द लास्ट वन इज द सर्कुलर इकोनॉमी. अच्छा, ये तो these are the global regulations which are shaping the way. Then if you just look at national level की भी कुछ forces हैं जो कि ज़ाहिर बात है अपने अपने region में they are making up their own lobbies, and that all lobbies is actually going to eventually focus on us, क्योंकि हम उनकी supply chain में बहुत अच्छे तरीके से fall करते हैं. So what are the US regulation? This is the one of the biggest step जो that is going to change, क्योंकि अगर एक स्टेट ने ये डिसीजन ले लिया है तो बाकी स्टेट्स भी जो है they are going to focus on that. That is California's Circular Economy and Pollution Control Act, which actually focus on durability, reusability, and recyclability of the product, repairability as well. That is the same happened with the European Union regulation as well. वो SEEP जो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, Circular Economy Action Plan, जो कि इसी ही principles के ऊपर काम कर रहा है, and they wanted to promote that design फ्रॉम द रॉ मटीरियल टिल द एंड ऑफ इट, यानी पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन. और इसी में जो है वो आपके ESPR, इको डिज़ाइन फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट रेगुलेशंस भी फॉल कर रही हैं. एंड ऑल ऑफ द कंट्रीज दे आर टॉकिंग अबाउट इट कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम किया जाए. US regulations they are working on it. UK has also started to talk on that. European regulations already working very hard on that, जिसकी वजह से वो डिजिटल पासपोर्ट इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ इट. German regulations are also Textile Labeling Act and the Waste Management Act, जिसमें Circular Economy Act भी है, Packaging Act भी है, Extended Producer Responsibility Act भी है, which is again focusing on the recycling of it. अब definitely these regulations जो हैं वो कहीं ना कहीं इसका मतलब है they are pushing us to disclose our information responsibly. There are multiple kind of frameworks available, definitely. और वो बहुत सारे शेप अप हो रहे हैं. इफ़ यू जस्ट सी द टाइम लाइन हाउ दे हैव शेप अप, CDP के ऊपर भी काम हो रहा है. काफ़ी सारी कंपनीज अब CDP के ऊपर भी रिपोर्ट कर रही हैं. दे आर रिपोर्टिंग ऑन द IFRS, SAFs as well, GRI as well, CSRD is another, CSDD is another, due diligence processes हैं. But what are the mandatory disclosures on recycling? So if you just talk about, हम इनमें से सिर्फ जिसके ऊपर अभी पाकिस्तान काम कर रहा है, जिसके ऊपर थोड़े बहुत disclosures हैं. We start with the GRI. तो GRI is working on the waste, how you are handling the waste. आपको disclose करना है वो information, being in an organization. आपका waste diverted from the disposal. If you, अगर आपको for example 10% जो है वो waste produce हो रहा है, तो उसमें से 10% से कितना आपने divert कर लिया है into recycling side के ऊपर, जिसको आप closed loop कहते हैं. And then waste directed to the disposal. और जो direct हो रहा है वो कितना है, वो भी आपको disclose करना है, यानी 8%, 7%, 6% of it. So that you can manage the risk associated with it. इसके साथ आपने अपने environmental risk भी करने and the opportunity
that you can have. अगर आप ये information disclose भी नहीं करेंगे तो you might not be making a road map plan जिसमें आप clearly बता सकें कि what are our targets going to be. Same goes to the CSRD. CSRD is focusing more on the circular economy business principle, जिसका जो main purpose भी यही है recyclability, reusability, repairability and extended producer responsibility that they have to take in. Waste and pollution targets क्या हैं आपकी, material circularity क्या है, कितने % आपने अपना waste किया, उसमें से कौन सा divert किया, इसमें भी same mapping जो है वो GRI की और CSRD की interplay है. Then CSDDD, it is just a due diligence process which you have to explain कि आपके economy principles क्या हैं, circular economy principles क्या हैं, कौन सा design आप follow कर रहे हैं और कैसे follow कर रहे हैं. And then supply chain responsibility क्या है आपकी. However, what is the textile waste in Pakistan? Definitely we have the highest textile waste generation, not the highest, but definitely as compared to, अगर जितना हम अपना size देखें as compared to India or maybe the Bangladesh, so we fall under it. एक सबसे बड़ा जो major problem है वो ये है कि Pakistan is one of the major recipient of the used textile waste, जिसको हमें ज़रूरत है, we are responsible for it, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो textile waste आ रहा है इसको हम sort out करके आगे further circular economy कैसे उसके ऊपर पाएगी, recycle जो है उसको कैसे कर सकते हैं. और दूसरा हमारे पास facilities ऐसा develop हो रही हैं, eventually we are moving towards that direction, but again low recycling rates. We need to address textile waste in Pakistan and lots of brands they are doing it too well. अगर उसमें देखा जाए they are applying circular business models, recycled polyester paper fiber, technological upscaling, जैसे अभी बिल्कुल आर्टिस्ट ने अपना बताया कि किस तरह सेंसर्स लगे हैं सब just to sort out. ठीक है, collaboration with the EU and other developed countries that we did, and which lots of like GIZ and other they are collaborating with us specifically on it, guiding us and giving us awareness session. And definitely, सबसे most important चीज़ है, we do not have yet any plan at our climate table relevant to the policy and the regulations, जिसके लिए हम prepared नहीं हैं, especially हमारे export sector. There are different methods, जैसे काफ़ी सबने बता दी हैं, mechanical है, chemical है, biological है, thermochemical है, physiochemical है. These are all methods, but everything comes with a cost, and definitely आपके operations में जो है वो क्या fall कर रहा है. But what can be the active mitigation strategy for the manufacturer? कुछ strategies हैं, but more or less इसी में ही कहीं ना कहीं fall करती हैं. To start with the product life extension. पूरी दुनिया में एक बात हो रही है, time is time. पूरी दुनिया में सिर्फ यही बात हो रही है कि आपको जो है वो durable product होना चाहिए. So product life extension is one, design for disassembly is another one, upscaling is another one, closed loop recycling is another one, and definitely the resource efficiency. Material इसी तरह में यूज करेगा आपको रिसाइकिल करने में आसानी होगी या डिकम्पोज होगी. What is the TTI contribution? Just 2 minutes. We are working हमारा एजेंडा जो है वो ये है कि हम encourage करें companies को to have notice periods, enhancing air quality and net zero. We have board scrubbers और GHG inventory और net zero का path जो है we are trying to do the local हमारे textile sector को, chemical management ये भी एक segregated, and then recycling and circular economy business principles into it. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Julia, for informing the audience about the standards related to recycling and the upcoming challenges. Our last speaker will be Mr. Muzammal Bajwa from HA Cotton Processing. He will be giving a talk on dynamics of local waste recycling, challenges and opportunities. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम मुजम्मल बाजवा है और मैं HA कॉटन प्रोसेसिंग से बिलोंग करता हूँ. HA कॉटन प्रोसेसिंग एक्चुअली सत्याना के एरिया में है. सत्याना एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे मौजूद है. मोर देन 100 यूनिट्स जो हैं वहाँ पे सत्याना इंडस्ट्रियल एरिया में रिसाइकलिंग कर रहे हैं. पाकिस्तान बाहर से जो भी ये टेक्सटाइल गारमेंट्स की वेस्ट निकलती है
वो तकरीबन 90% उस वेस्ट को हम सत्याना में ही रिसाइकल कर रहे हैं। और सत्याना इंडस्ट्री एरिया जो है इसमें तो इससे ज़्यादा की कैपेसिटी भी है कि हम इससे ज़्यादा भी रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान बाहर से जो भी वेस्ट निकल रही है गारमेंट्स फैक्ट्रियों की वो हम वहाँ पे रिसाइकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझसे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आए, सबने बातें की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। मेरे पास तो एक लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है, वो है ही सिर्फ सत्याना इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं किसी को भी स्वाय NTU के चंद प्रोफेसर और GIZ का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे साथ आजकल एंगेज हुए हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है उसका यहाँ पे किसी को पता भी नहीं कि फैसलाबाद में वो किस एरिया में है। बाकी टेक्सटाइल जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिले हैं उनके प्रॉब्लम्स तो हम शेयर करते हैं। हमारी जो रिसाइकलिंग की बिगेस्ट इंडस्ट्री लगी हुई है सत्याना के एरिया में, उस पर कभी भी कोई बात हुई नहीं। और ये पहली दफ़ा है कि जो रिसाइकलिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको ऑनबोर्ड लिया गया। इस पर भी मैं NTU का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी डॉक्टर मुजम्मल साहब और डॉक्टर यासर नवाज साहब उन्होंने हमें इस बात पे ऑनबोर्ड लिया। हमारे भी मतलब कुछ बातें जो हैं आप तक पहुँचेंगी। तो मेरे पास और ज़्यादा तो कुछ कहने के लिए है नहीं। हमारे पास तो कुछ चैलेंजेस हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं कि हमारी जो ये सत्याना इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें मतलब हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बड़े यूनिटों के पास हैं। तो ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो थे यहाँ पे वो तो अब चले गए, तो मेरी बात तो अब उन तक शायद आप लोग ही पहुँचा सकते हैं। बाकी मेरे पास और तो कुछ कहने के लिए है नहीं। जो सवाल जवाब है वो हमारे प्रेसिडेंट इधर मौजूद है। हमारी एक एसोसिएशन बनी हुई है सत्याना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट मियाँ मुमताज़ साहब हैं। अगर कोई सवाल करना चाहे तो मियाँ मुमताज़ साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू। So thank you very much. I am again very thankful to all the speakers who gave information about recycling, their standards, challenges and opportunities. And I am also thankful to the audience who listened to these talks attentively. Thank you very much. One more thing, Mr. Van Essen will want to show a little video that was not played during his presentation, so bear with me for 2 more minutes. Thank you. If you want to achieve what has never been done before, you need ambition. Okay. It's supposed to have the sound, yes. Basically, I'll explain it real quickly like this. This is the easier way. What we did, we joined forces with, in total, 4 companies. One is the company Erdotex, which is specialized on manual sorting in Holland. The second company was basically PureLoop, where we actually are specialized on repalletizing the material, and the third company was Radici Group.
The idea was to show a project where we are able to recycle post-consumer material. And this is one of the first most important steps. It basically starts with the sorting of the garment so that you have a clean source of material. This is currently done at Erdotex, so we do other projects on post-consumer. From there, the material goes in our line where we actually increase the IV levels again, so we're able afterwards to provide a pellet which can be reused in spinning. The importance about this is the lifetime of the spinning packs for our partner Radici, because this is what they want, increased lifetime. So for us, one of the key things is filtration. Afterwards, what is a key point is basically also the color of the whole thing. So this is the recycled material they're currently treating. It's made out of 100% polyester, recycled polyester, coming from mattresses. And the idea behind it, it's digitally printed. Why digitally printed? Because it only needs a surface print in general. At the end of the day, nobody's walking around and looking inside of his shirt the whole day what the inside looks like. So this is something that the textile industry has to learn, that the inside is maybe not so as important as the outside. One of the nice things about it is that the whole thing was actually sponsored by the company Shimano, as they are very keen on sustainability. And this is one of the things where we are very proud of, as this bike jersey is actually for sale and can actually be purchased out of 100% recycled material. We have also recycled them again to see the possibilities. So yes, it is possible to do projects like this without any difficulties. So thank you, sorry for the technical problems. I'll ask our IT what is happening. Thank you. ख़वातीन और हज़रात, हम अपने सेशन चेयर से दरख्वास्त करते हैं कि वो बराह करम आगे बढ़ें और हमारे प्रेजेंटर्स को सर्टिफिकेट्स दें. I would like to call the presenters for the certification, Mr. Samad Gilani from Recover. Mr. Saqib Suhail from Artistic Milliners. Mr. Imran Asghar from Fiber Trades. Mr. Vanessa Merline from Pure Loop. Dr. Javeria Shakil from TTI Testing. Mr. Muzammil Bajwa, HA Cotton Processing.
Now, I would like to call Mr. Shoaib Diwan, CEO of Textile Corporation, to present souvenir to our session chair, Dr. Shiraz Ahmed. Thank you so much, everyone. Ladies and gentlemen, we will now move on to our panel discussion without any wasting time. The topic for the discussion is Stakeholders' Perspective, Status of Local Recycling Industry, Challenges and Opportunities. Our esteemed moderator for this session is Dr. Muzammil Hussain. Joining him on the panel are Mr. Haroon Khadim from Sapphire Retail Limited, Mr. Umair Shokat from US Enterprises, Mr. Saqib Suhail from Artistic Millionaires, Mr. Arif Ehsan Malik from Abbuma, Dr. Hafsa Jamshed from National Textile University, Syed Samad Gilani from Recover Fibers, Before handing over this session to our moderator, Dr. Muzammil Hussain, ladies and gentlemen, we would like to make an announcement. We will now hand over this session to our respected sir, Dr. Muzammil Hussain. Hello. So thank you very much. और सॉरी कि आप लोगों को चाय नहीं मिली, चाय के बगैर आपका सेशन शुरू हो गया. सो इनफैक्ट इस जो पैनल डिस्कशन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जैसे कि मॉर्निंग के अंदर भी हमने बात की कि पाकिस्तान मेनली इस वक्त रीसाइकलिंग के रिलेटेड बहुत सारा कुछ कर रहा है. जिस तरह ये मुजम्मिल साहब ने मेरे हमनाम में उन्होंने बताया कि जो सत्याना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वहाँ पे इस वक्त कोई 100 के करीब रीसाइकलर्स हैं सिर्फ, अदरवाइज़ वेस्ट हैंडलर तो लातादाद हैं और तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा फीमेल्स हैं. लेकिन वो भी इस चीज़ से नाला थे कि हम उस तरह ब्रांड नहीं हुए जिस तरह में ब्रांड होना चाहिए था. और इसके अलावा जो है वो दे आर सेइंग और दे आर क्लेमिंग कि अगर आज के दिन पाकिस्तान की सारी पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उनको दे दी जाए तो वो उसको भी हैंडल कर सकते हैं. बट विद मी यहाँ पे रिकवर भी है जिसने सिर्फ जो रिसाइकल्ड फाइबर था उसको ब्रांड बना लिया है. तो कौन से एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से ये दहाइयों से काम कर रहे थे उसको ब्रांड नहीं कर सके. और फिर पाकिस्तान के अंदर हम लोग तो बहुत ज़्यादा सर्कुलर हैं, तो वह हम क्यों नहीं जो है वो दुनिया को दिखा सके कि हम तो ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं, हम क्यों इसमें पीछे रह गए और कोई और आके हमें सबक पढ़ाना शुरू हो गया कि आप ये करें तो फिर आपको बिजनेस मिलेगा. सो मेनली टुडे वी हैव ऑल द स्टेक होल्डर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि किन वजूहात की बिना पे हम पीछे रह गए और कैसे हम जो है वो इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं. तो मेरे साथ उमैर शौकत साहब हैं, ये इंजीनियर भी हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर, और ये सत्याना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इस वक्त इनकी कोई तीसरी नस्ल है इनकी जो इस बिज़नेस में है. फ्रॉम लाइक 1960s दे आर इन दिस बिज़नेस. सो मेरा आपसे सवाल है कि अभी तो हमें ये लोग कहते हैं कि जी आप रिसाइकलिंग करें, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है. तो जब आपके बुज़ुर्गों ने ये काम शुरू किया था तो क्या उनको भी किसी ने बताया था कि आप जो है वो इन्वायरमेंट के लिए इसको करें या उसके और वजूहात थी? इसके लिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि दूसरा जब उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था रिसाइकलिंग का, तो उस टाइम तो एनवायरमेंटली इतना इशू नहीं था, तो ये प्योरली बिज़नेस के लिए स्टार्ट किया गया था. और इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व था, मनी इन्वॉल्व था.
تو ایز لانگ ایز پیسہ اس کے اندر انوالو ہے تو انڈسٹری گرو کرتی رہے گی. اور اب جا کے ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ اب یہ اس میں انوائرمنٹل جو ہے ایشوز وہ بھی اس کے اندر کریٹ ہو رہے ہیں. تو اب جب ہم بزنس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف جب جائیں گے, اس کو گرو کریں گے, تو اس میں انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ. ہی از سیئنگ کہ لائک اس میں پیسہ ہے تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. تو میرا ثاقب صاحب سے سوال ہے کہ آپ سو واز یو اویئر جب آپ نے اتنی ساری انویسٹمنٹ کی, آرٹسٹک ملینر نے اپنا ایک پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹس جو سرکولر پارک ہے وہ اسٹیبلش کیا, تو اگر یہاں پہ لوکل ریسائکلنگ انڈسٹری ایگزسٹ کرتی تھی تو آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کو اپنا جو ہے وہ وہاں پہ ایک علیحدہ سے پلانٹ اسٹیبلش کرنا پڑا؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایسے میں کیمرے کی طرف ویو کر دوں, جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میرے خیال 5-6 تو دیکھ ہی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کویشچن جو بہت ریلیونٹ ہے کہ ہم نے کیوں کیا. دیکھیں نا, ہر چیز کے اندر نا اٹ ہیز ٹو میک بزنس کیس, جو کام بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بٹ فار کریٹنگ ان ہاؤس سرکولر پارک اور سرکولیرٹی کے جو بھی کام ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر جویرا نے پہلے بتایا کہ وی آر فیس بائی این ایکسٹرنل ایشو ایز ویل وچ از ریگولیشنز. تو جس طرح ریگولیشنز آتی رہتی ہیں تو وی ہیڈ ٹو فور سی کہ ڈاؤن دا لائن ان 4-5 years if we are not able to control the supply chain تو ہمارے پاس تو ریلائبلٹی کم ہے. جس طرح کہ آپ نے بتایا ستیانہ جو انڈسٹریل پارک ہے اس میں بہت سارے ریسائکلرز ہیں, لیکن اگر ہم ان کا مٹیریل لے کے ہم یوز کرنے کی کوشش کریں گے, اگر ایٹ لیسٹ 3-4 سال پہلے کوشش کرتے تو وہ ٹریسیبل سپلائی چین نہیں بن پاتی. تو سب سے بڑا ایک ایشو یہ والا تھا کہ ٹریسیبلٹی آپ کے پاس ان ہاؤس ہو. سیکنڈلی, بہت سارا آپ کا مٹیریل ایسا ہے جو کہ ان ہاؤس ویسٹ ہوتا ہے آپ کا, تو اس کو آپ پھر باہر لے کے جائیں اور دوبارہ اپنے پاس کہیں اور سے کروا کے ریسائکل پھر لے کے آئیں, اس کو یوٹیلائز کرنا, ایفیشینسیز کا ایشوز ہے, کاربن فٹ پرنٹ, کافی چیزیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو عمیر صاحب نے کہا نا, اٹس اے بزنس کیس. اگر کوئی چیز جو آپ کے لیے پروفیٹیبل ہو سکتی ہے, آپ کو سپلائی چین کی ٹریسیبلٹی دے سکتی ہے, تو وہ کام تو ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ون آف دا ریزنس تھا ٹو گیٹ دس ڈن. سو تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ عارف احسان ملک صاحب, یہ ایکس چیئرمین بھی ہے بوما کے, اور جو پاکستان میں ایس ایم ایز کی سب سے بڑی ایسوسیشن اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح لائک مزمل صاحب, عمیر صاحب نے کہا کہ پیسہ انوالو ہے تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں, اور ثاقب بھائی نے کہا کہ ہمیں اپنے لیے اس وجہ سے کرنا پڑا بیکاز ہم اس کی جو ہے وہ ٹریسبلٹی اور ان ساری چیزوں کو دیکھ سکیں. سو اب اگر یہ جو چھوٹے ریسائکلرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ کاسٹ پے کرنی پڑے, تو آپ کے خیال میں از اٹ وائبل فار دیم, بیکاز یہ تو سرٹیفکیشن کے نام پہ ہم ان بزنسز کو کل کر دیں گے, آلریڈی جو ہے وہ ان کے بہت سارے چیلنجز ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں اس میں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بات کروں گا کہ دیکھیے, جہاں پہ آپ کی سیلز ہوتی ہیں تو وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی بن جاتے ہیں. جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کے پاس نہیں تھیں, لیکن ان کی سیلز آئیں ہمیں, تو ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا اور ہم سرٹیفکیشنز میں بھی چلے گئے. آج سے آپ 20 سال پہلے چلے جائیں تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ اوکوٹیکس سرٹیفکیشن انٹروڈیوس ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں آئیں, تو ہم سوچتے تھے کہ ہماری انڈسٹری ان کی کمپلائنس کیسے کرے گی, لیکن یہ ہوا. تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں آن بہاف آف ایکسپورٹرز ایسوسیشن بات کر رہا ہوں کہ جب میں اپنی ایکسپورٹر سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو ایک تو ان چیزوں کا پراپر نالج نہیں ہے, اور اس وقت جو سب سے بڑی ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو یہ سسٹینیبلٹی یا سرکولر اکانومی یا یہ جو آپ کی پروڈکٹس ہیں امپورٹنس سے کوئی انکار نہیں ہے, اور بعض جگہ سے یہ بات آ رہی ہے کہ 2030 تک یہ اس کو بڑے برانڈز بھی لے لیں گے اور وہاں پہ اس کی امپورٹ جو ہے وہ عام ہو جائے گی. تو اس حوالے سے ہماری تیاری نہیں ہے بالکل, ہم لیک آف نالج کا ٹوٹلی شکار ہیں. اور میں نے اس حوالے سے کئی دفعہ مختلف فورمز میں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ایسے سیشنز کریں کہ جس میں آپ ایس ایم ایز کو انوالو کریں اور ان کو اس کی گائیڈنس تو دیں کہ ہاؤ ٹو obtain دی سرٹیفکیٹ, کہاں سے را مٹیریل ملتا ہے, کیسے اس کو مارکیٹ کرنا ہے, کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ when there is a will there is a way.
تو ہمارے پاس سب سے بڑی تو یہ اس وقت جو پرابلم کا سامنا، میں کاسٹ پہ بات تو بعد میں کروں گا، سب سے بڑی چیز تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ایس ایم ایز کو. میں ابھی فیصل آباد میں ہمارے پاس 400 کے لگ بھگ ممبرز ہیں جن میں سے موسٹلی ایکسپورٹرز ہیں اور وہ ان میں سے 90% ایس ایم ایز ہیں. اینڈ آئی وڈ سے ود رسپانسبلٹی کہ more than 80% people, more than 80% SMEs, they don't know what is recycled economy, what is sustainable economy, and what is going to be happen in future. So یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اس میں آپ پراپرلی آپ نالج جنریٹ کیجئے. جو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اٹس امیزنگ ونڈرفل کہ آپ ایوری ایئر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ اس فورم پہ ہمیں بلاتے ہیں. ہم ہر دفعہ ایسی ہی بات کرتے ہیں لیکن سال گزرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو آج ہم جو آج اس کا کریں اپنی کہ اس کو لے کے آگے چلیں گے، نالج جنریٹ کریں گے، سیمینارز کریں گے اور ہمارے ممبرز اس میں ملیں گے آنے کے لیے، ان کو بتائیں گے، ان کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے اس کی سرٹیفکیشن ہے اور کیسے اس کو را مٹیریل پروکیور کرنا ہے اور کس طرح اس کی مارکیٹ کرنی ہے. تو کچھ چیزیں اور ہیں وہ پھر میں آپ کو نیکسٹ پہ بتاتا ہوں. تھینک یو. سو ہارون خادم صاحب یہ ڈیزائنر بھی ہیں اور سفائر کے اندر دے ہیو رن اے ویری گڈ پروگرام جہاں پہ یہ ویسٹ اکٹھی کرتے تھے، پوسٹ کنزیومر ویسٹ، اور دین اس سے کچھ پروڈکٹس بھی بناتے تھے. تو ارون صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں جو لوکل پوسٹ کنزیومر ویسٹ ہے اس کی ریسائکلنگ کا کوئی پوٹینشیل ہے؟ بیکاز دیر آر لاٹ آف ٹیبوز کہ سیکنڈ ہینڈ کلاتھ کو نہیں پہننا، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. تو آپ نے تو اس پروگرام کو چلایا بھی تھا، تو آپ کی کیا سکسیس کیا تھی؟ کیا آپ کو فیڈ بیک کیسے ملا؟ سفائر کے اندر ہم نے ایک سیپریٹ لائن انٹروڈیوس کرائی تھی، سسٹینیبل لائن. اس کے اندر جو ریسائکل مٹیریل سے پروڈکٹ بنتی تھی وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی اور ان کی سیل الحمدللہ کافی اچھی رہی. تو ہمارا پروڈکٹ کا سیلنگ کا ایکسپیرینس ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس کا بڑا پوٹینشیل ہے، پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اگر وہ پروڈکٹ ہم انٹرنیشنل انٹروڈیوس کراتے تو اس کا اسکیل اور ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی لیکن ہم نے اس کو سسٹینیبل اس طرح سے مارکیٹ نہیں کیا. ہم یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ ہماری یہ پروڈکٹ کیا یہ ورجن پروڈکٹ کو ریپلیس کرتی ہے، کیا یہ کسٹمر کے وہ سارے فنکشن فلفل کرتی ہے، کسٹمر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ساری فلفل کرتی ہے. تو وہ ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک ملا اور ایون کچھ کسٹمرز، اور میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کیونکہ میں نے آج وہی ڈیولپ کی ہوئی ٹی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے تو مجھے زیادہ کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے جو اگر میں ورجن مٹیریل سے پہنی ہوئی کوئی پروڈکٹ یوز کرتا ہوں. تو میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے. سو آپ کا خیال ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی سٹوری جڑی ہو یا ایموشنز ہوں تو شاید اس کی ایکسیپٹیبلٹی اور بڑھ جائے گی؟ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ لوکلی اس چیز کو اس طرح سے ہی مارکیٹ کریں. اور بیسیکلی تو یہ سارا جو ہے پروسیس سسٹینیبلٹی ہم لوگ سب سنتے ہیں تو اٹس اے ناٹ اونلی دا پروسیس، اٹس اے مائنڈ سیٹ. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، ہمیں ان پروڈکٹ کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ریسائکلنگ کے اوپر ہم لوگوں سے یہ سمپتھی لینا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل پروجیکٹ ہے، یہ ریسائکل پروڈکٹ ہے تو یہ آپ مہنگی پرچیز کریں. حالانکہ ہمیں کچھ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر وہ چیزیں انٹروڈیوس کرانے چاہیے تھرو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ریسرچ کہ ہم جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہیں ان کو ریپلیس کریں ریسائکل پروڈکٹ کے ساتھ وداؤٹ اینی پلس کاسٹ. ہم کوئی کاسٹ بڑھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اب چارج نہیں کریں. تو لوگ اس کا پریمیم چارج کرتے ہیں تو ہم پریمیم چارج نہیں کریں. سو اسمت گلانی صاحب ہی از فرام ریکور اور دے کلیم کہ دنیا کی سب سے بڑی میکینیکل ریسائکلنگ جو ہے وہ ریکور کے پاس ہے. بٹ سنس یو آر ان دس بزنس لانگ ٹائم، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم وہ پرسیپشن کریٹ نہیں کر سکے کہ ریسائکل فائبر جو ہے وہ نارمل فائبرز کی طرح ہے؟ کیوں ابھی تک بھی لوگ اس کو اسکروٹنی میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریسائکلڈ ہے تو انفیریئر ہی ہوگا، یا ریسائکلڈ ہے تو اس سے ہم جو ہے وہ انفیریئر کوالٹی کے فیبرکس بنا سکتے ہیں؟ سو اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ ہاں سر، میں کلیم نہیں کرتا وی آر دا لارجسٹ. اچھا، اور سیکنڈلی یہ کہ انفیریئر فائبر ہے ایسا نہیں. دیکھیں اٹ از ناٹ کمپیریبل ود دا ورجن فائبر، یہ تو ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہوگا. بٹ دا تھنگ از کہ اب ہم ڈفرینٹ برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم نے اڈاپشن کی ہے ان ڈینم، ان ڈیری، ان نٹس. سو وی آر آلموسٹ میکنگ اے ایکول گڈ کوالٹی. اسٹل دا فیبرک از ناٹ ایز گڈ ایز ورجن، مگر پھر بھی ہم نے ایک لرننگ کرو اچیو کیا ہے. ہم پچھلے 5 سال سے بزنس میں تو ہم نے R&D کی یہ سیکھا ہے. سو لائک مائی فرینڈ سیڈ کہ یہ ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے.
to adopt recyclability is a mindset. But अब आजकल it's not something like a rocket science नहीं है. It's only about कि you can achieve. I mean, not as good as virgin, but almost close to it. So कि आपको नहीं लगता कि हम लोग अगर होम टेक्सटाइल्स वाले हैं तो उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, या हम लोग लॉन बना रहे हैं तो हम उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज समवेयर कि हम एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं? तो नहीं सर, फिट होता है. जो प्रोडक्ट होगी उस हिसाब से हम फाइबर डिलीवर करेंगे, और किस अमाउंट में प्रोडक्ट में जाएगा ये सारी R&D है, और इट्स वर्किंग वेल, और हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं, एंड इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ इट. सो लास्टली डॉक्टर हफ्सा साहब, ये मेरी उस्ताद भी हैं, और जस्ट टेल यू अबाउट द हिस्ट्री के इस वक्त ये यूनिवर्सिटी है, इसका जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है मेनली, वो साउथ एशिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्राम है, तो उस डिपार्टमेंट को भी लीड कर रही हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस और क्यूरीज और लाइक थिंग्स कि इसके अंदर NTU मेनली हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं टू अचीव दिस व्हाट द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर. इसके अंदर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सारी स्टोरी के अंदर? थैंक यू सो मच. एक तो वैसे पर्सनली मैं इसको स्टोरी नहीं मानती, मेरे ख्याल में ये एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, वी ऑल नो दैट, और अगर हम इस तरह से ही इस्तेमाल करते रहे तो ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल नेटवर्क की कि बाई 2050 हमें शायद इस तरह के 2 अर्थ और चाहिए जिस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. सो आई बिलीव ये सबसे पहले तो हमें इस सोच से निकलने की ज़रूरत है कि ये स्टोरी है, इट्स अ रिक्वायरमेंट. अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को कुछ बेहतर दे सकें. सो दिस इज़ माई फर्स्ट लाइक इनपुट. सेकेंड ये कि पर्टिकुलर एज अ नेशनल हमारा अदारा एक ओल्डेस्ट अदारा है, जैसे अभी आपने मेंशन किया. सो उसके अंदर बहुत सारे हमारी ऑलरेडी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे मेरे कुछ कोलीग्स ने सुबह बोला, डॉक्टर यासिन नवाब ने, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर तनवीर साहब ने, हमारे कुछ कोलीग्स जो हैं वो GIZ के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, और इस तरह से, और अप साइकिलिंग के ऊपर काम हो रहा है बहुत सारा हमारा इस टाइम पर, और लाइक जिसको आप R&D कह लें, हमारी पब्लिकेशंस भी हो रही हैं, कुछ इंडस्ट्री के साथ भी काम हो रहा है. जैसे अभी सर ने बात की कि जी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, इसके ऊपर भी हमारे यहाँ कुछ वर्कशॉप्स हो रही हैं, लेकिन शायद वो उस तरह से आप तक फीडबैक नहीं जाता है ना. वी विल ट्राई कि हम आगे इसको भी कम्युनिकेट करें आप लोगों तक, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम पे कस्टमाइज ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं और सेमिनार्स भी होते हैं. बट वी विल ट्राई कि इसको फ्यूचर में थोड़ा बेहतर किया जाए, ताकि आप नेक्स्ट जब कॉन्फ्रेंस में आए तो ये आपका शिकवा ना हो कि आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची और आपके लोगों ने इसको नहीं लिया. और ये एक चीज़ जो हम ऑलरेडी इस टाइम पर कर रहे हैं. इसके अलावा जो है हम पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स के लिहाज से हम काफ़ी इस टाइम कोशिश, क्योंकि एक्चुअली ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जिन्होंने आगे जाना है. सो सबसे पहले इनका माइंड सेट ये देना बहुत ज़रूरी है कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई शुड गो फॉर दैट. सो इस टाइम पर बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिसाइकलिंग से रिलेट हैं. और सबसे पहली चीज़ मैं शायद एक, क्योंकि मेरा अपनी PhD जो है वो सस्टेनेबल मटेरियल्स पे है, सो मुझे लगता है कि शायद रिसाइकलिंग इज़ नॉट द ऑल थिंग. जब हम बात करें तो हमें होलिस्टिक अप्रोच पे बात करनी चाहिए. दैट शुड बी लाइक दैट कि जिसके अंदर सस्टेनेबल डिज़ाइन है, प्रोडक्शन है एंड कंजम्पशन है. सो इट नॉट बी ओनली रिसाइकलिंग. हम पता नहीं उसके पीछे क्यों इतना है. हम जैसे मटेरियल्स के ऊपर हमारे यहाँ इस टाइम काफ़ी काम हो रहा है, इवन पूरी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है. बनाना फाइबर्स पे हमारे कुछ कोलीग्स ने काम किया है, हेम्प है, सीसल है. सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं कि वो उसमें काम करें, और ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाएँ तो उनका ये माइंड सेट हो कि दे नीड टू फाइंड समथिंग न्यू फ्रॉम दी अवेलेबल रिसोर्सेज. दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू लर्न. मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढा जाए, इन दी बॉक्स भी बहुत कुछ होता है अगर आप ढूंढना चाहें तो. और इसके अलावा हम काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के कम्पिटिशन्स कराते हैं, जिसमें ये कि रिसाइकल प्रोडक्ट्स के साथ वो काम करते हैं. हमारी कमेटीज़ हैं, और उसका सिर्फ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं हम उन सबको कोशिश कर रहे हैं कैटर करने की, कहीं पर कैपेसिटी बिल्डिंग में, कहीं पे स्टूडेंट्स को, कहीं पे R&D के साथ के. और इसमें हम स्टिल ओपन हैं. अगर आप में से कोई भी बंदा इसमें फ्यूचर में भी कोई एक्टिविटी चाहता है तो आप हमसे उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. हो सकता है हम शायद उस तक ना
یو ایس اے ایک برانڈ ہے, وہ پوری یو ایس اے کی کاٹن کو برانڈ کر رہے ہوتے ہیں. ریکور جو ہے وہ ریسائکلنگ کو برانڈ کر رہا ہے, فائبر کو. لائک دیر از اے کلیم, اور ہم بھی کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں آن گراؤنڈ ریسائکلنگ کا ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے. سو کہاں پہ ہم نے وہ مس کی کہ چیز کہ ہم اس کو برانڈ نہیں کر سکے, ایز اے پاکستان برانڈ نہیں کر سکے, یا ایز اے ستیانہ اس کو برانڈ نہیں کر سکے. وائی اسٹل وی ہیو ٹو پروو کہ ہم ریسائکلنگ کر رہے ہیں. سو ویئر اٹ وینٹ رانگ, اور کیا کس طرح ہم جو ہے وہ آگے موو فارورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گا آپ سے پہلے. جی جی. کہ میری جو میں جواب دوں اس کا تھوڑا سا غصہ نہیں کیجیے گا آپ لوگ. ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ آئی ایم گیٹنگ روڈ. اس کی وجہ تھوڑے سے گلے شکوے ہیں. جی جی جی. وہ میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں سسٹینیبلٹی کے حوالے سے, سرکولیرٹی کے حساب سے, اور میپنگ کے حساب سے بات ہو رہی ہے, اور ریسائکلنگ انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ریسائکلنگ انڈسٹری کو کبھی آج تک انڈسٹری سمجھا ہی نہیں گیا. سب سے بڑا مین ایشو یہ ہے کہ آج تک 50-70 ایئرز ہو گئے آفٹر انڈیپینڈنس, اس انڈسٹری کو کبھی انڈسٹری نہیں سمجھا گیا. آپ اس انڈسٹری کو جب انڈسٹری سمجھیں گے, اس کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے, تو پھر اس انڈسٹری کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی ہے. مس نے بھی بات کری, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کری, برانڈز بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, سفائر اور آرٹسٹک بیٹھے ہیں. یہ بڑے برانڈز ہیں, انہوں نے میرے ساتھ لڑنا نہیں آپ لوگوں نے, میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. یہ برانڈز جو ہیں انہوں نے پہلے باہر سے ویسٹ وغیرہ لیتے تھے اپنی ریسائکلنگ کے لیے, وہ لینا بند کر دیں. اب یہ جو ان کے پہلے جو جن سے یہ جو ان کے کسٹمرز تھے یا جن سے بائی کرتے تھے, تو آرٹسٹک نے یا سفائر نے ان لوگوں کو اپ گریڈ نہیں کیا. یا تو یہ ہوتا کہ وہ ان کو اپ گریڈ کرتے تو آٹومیٹکلی یہ جو چین تھی نا ریسائکلنگ کی, اس نے اپ گریڈ آٹومیٹکلی ہو جانا. یہ جو لیک آف نالج ہے اور لیک آف انفارمیشن ہے جو بڑی انڈسٹریز صرف اپنے پاس رکھ رہی ہیں, آرٹسٹک کے اوپر ہم جو ہے اپنے جو ریسائکلنگ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پروز اینڈ کون سے رکھ سکیں, اس کے اندر بہتری کیسے کی جائے, اس کو برانڈ کیسے بنایا جائے. اب جو بڑے برانڈز ہیں وہ آٹومیٹکلی پہلے برانڈز ہیں وہ برانڈز بن گئے. سفایا نے جس طرح کی اتنی بڑی انوویشن انہوں نے کی ہے, یہ ابھی انہوں نے جو شرٹ کا انہوں نے کام کیا ہے, آرٹسٹک جو ہے وہ آگے جا کے کہہ رہا ہے وہ کیو آر کوڈس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو وہ جب یہ لوکل ریسائکلنگ کے اوپر اور ایسے کے اوپر جب تک آپ آگے نہیں سوچیں گے نا, آپ ایسے کے اوپر سوچ رہے ہیں, جب تک آپ ایسے چیز کے اوپر آگے نہیں سوچیں گے, اپنے آپ کو اس لیول پہ آگے نہیں سوچیں گے, اس انڈسٹری کو گرو نہیں کر سکیں گے. یہ ریسائکلنگ انڈسٹری کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایز اے نیشنل لیول کے اوپر لیک کیا, اس کو ایز اے انڈسٹری نہیں مانا ہے, اور نہ ماننے کی وجہ سے سارے لوگ ہوتے ہیں. جب ہم نے اس کو ایز اے انڈسٹری ریکگنائز کر لینا ہے, جیسے اب یہ 2-3 سال کے اندر یہ ہوا ہے, جس طرح یورپین یونین نے کہہ دیا اور یو ایس اے نے کہہ دیا ہے, یہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز کو, ہم آپ کو ایکسپورٹ کا آرڈر جب دیں گے جب آپ لوگوں نے ریسائکل مٹیریل امپورٹ کرنا ہے. تو آج یہ 2 سال سے یہ سیکنڈ نیشنل ٹیکسٹائل کانفرنس ہے ریسائکلنگ کے اوپر. اگر وہ نہیں کہتے تو یہ ریسائکلنگ کانفرنسز بھی نہیں ہونی تھی, اور کسی نے ریسائکلرز کے ساتھ انگیج ہی نہیں ہونا تھا. آج یہ ایزی ہمارے ساتھ انوالو ہے, آج ریورس ریسورسز والے ہمارے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے انگیج ہو رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ڈیمانڈ اس چیز کی ہے کہ ریسائکلنگ. تو اس انڈسٹری اب اگر ہم آگے ہیں, لوپ ہولز بہت زیادہ ہیں, اور ابھی دیر نہیں ہوئی ہے, اور ابھی تو اسٹارٹ ہی ہے, تو اس کو ہم اگر مینیج کر لیں تو مجھے لگتا ہے ہم لیڈ لے سکتے ہیں. میں آپ کا سوال جو ہے وہ ثاقب صاحب کی طرف, میں ثاقب صاحب کو مائک دینے سے پہلے کہوں گا مجھ سے نہیں لڑنا آپ نے. یہ اس کو ایز اے انڈسٹری جو ہے, جو میں نے آپ کو جو کویشچن کیا ہے نا, اس کو آپ نے ایز اے انڈسٹری. سو میں آپ کا سوال ان سے اس طرح پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیے نا, جی جی, کیونکہ میں بھی جب سوال چل رہے تھے تو میں کیا کہتے ہیں عارف صاحب سے ہی بات کر رہا تھا, اور اپنی اسپیچ میں بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیے آرٹسٹک ملن اب ریڈی ہے, اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اپرچونیٹی بہت اچھی ہے, اور تمام لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ میں کہتا ہوں کہ میں صاحب آپ انکلوڈنگ ایوری ون ایلس جو کہ ریسائکلرز ہیں اور جو ایس ایم ایز ہیں, ایون ریسائکلنگ میں نہیں بھی ہیں, آلریڈی ہم لوگ پرگمیا کے ساتھ انگیج ہیں, جس کے اندر ہم کس ایس ایم ایز کو ہیلپ کرتے ہیں ڈیکاربنائزیشن کے اندر. لیکن اس آئی ول ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو اوپن دس اپ فار ریسائکلنگ انوویشن ایز ویل. آپ ہمارے ساتھ کہ جو میں بار بار کہتا ہوں ٹوگیدر وی ول ون اور ٹوگیدر وی ول فیل ان شاء اللہ. تو آئی ول ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو سینڈ دس میسج ٹو آل دا ایس ایم ایز
اینڈ ریسائکلرس کے وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو آؤٹ, لیکن ون کنڈیشن, ٹھیک ہے نا. کنڈیشن کیا ہے کہ آپ نے کوئی اپنا ایچ آر کا کمپلائنس کا بندہ ہمارے سامنے نہیں کھڑا کرنا, آپ نے ایک بندہ ہائر کرنا ہے جو صرف اس کام کے لیے ہو, اور اس سے سوال صرف اس چیز کا کرنا ہے, تمام سیٹوں نے اسے سوال یہ نہیں کرنا کہ اس کے اگینسٹ مجھے پیسے کتنے ملیں گے, ریکور کتنے ہوں گے. آپ نے اس کو کام کرنے دینا ہے پھر, اور اس کے ساتھ نا آپ نے پرسسٹنٹلی فالو اپ اس چیز پہ کرنا ہے کس طرح اپنی انڈسٹری کو آپ نے سرٹیفائبل بنانا ہے اور سسٹینیبل بنانا ہے, اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. اچھا, میرا آپ سے یہ سوال ہے, میں کوئی پچھلے 2 سال سے مختلف انڈسٹریز کے پاس جا رہا ہوں. اچھا, مجھے نہیں تھا پتہ, ہر ایک کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ ریسائکلڈ فائبر یوز کرتے ہیں. یہ تو ان سے مل کے مجھے پتہ چلا کہ یہ ان سے لیتے ہیں فائبر. اچھا, اب ہمارے لوگ جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مہنگی مہنگی مشینیں دیکھ کے, بڑے بڑے نام دیکھ کے ان سے تو چیز خرید لیتے ہیں, اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ نہیں کچھ بھی اسپینڈ کرتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلا آپ فائبر تو ان سے خریدتے ہیں, دھاگا ان سے خریدتے ہیں, لیکن جب ٹائم آتا ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں اس طرح ریکگنائز ہی نہیں کرتے. سو وٹ آر دا ریزنس؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز تو وی ہیو ٹو ریئلائز نا کہ چیریٹی سے تو دنیا نہیں چل پائے گی, ٹھیک ہے نا. وی ہیو آل آف اس ہیو ٹو میک اے بزنس کیس فار اس, چاہے وہ آپ کا کسان ہو, چاہے وہ آپ کا ریسائکلر ہو, اسپنر ہو, مل ہو, کوئی بھی ہو, ہر بندے کو اپنا بزنس کیس تو بنانا ہی ہے. اور ڈاکٹر یاسر نے شروع میں ایک سلائڈ چلائی تھی, ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر یاد ہو تو آپ نے سب سے اوپر پروفٹ رکھا تھا اور آس پاس پیپل اور باقی چیزیں رکھی تھیں. تو دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر آپ کو ہر بندے کو اپنا بزنس کیس بنانا پڑے گا, اور جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کچھ سال پہلے تک میں آپ کو مطلب یہ اسٹوری بات بتاتا ہوں کہ کائرو میں جا کے مجھے پتہ چلا تھا کہ پاکستان میں بھی کچھ کاٹن یا ایگریکلچر کے بس سائنٹسٹ جو کام کرتے ہیں, مجھے پاکستان میں نہیں پتہ چلا. تو پھر جب ہم نے ان سے ملنا شروع کیا تو اتنی ریسرچ سٹارٹ ہو گئی کہ اب ہم 6-8 لوگوں سے کام کر رہے ہیں. تو سملرلی مطلب دس از اے ویری گڈ فورم ویئر یو کین کنیکٹ اس ود ایوری ون. جو لوگ انڈسٹری لیڈرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے ٹو کم بیک اینڈ یو نو پاس آن دس نالج اینڈ ایکسپیرئنس. تو جو ہو چکا, لیکن عمیر صاحب اس کے اوپر تو نا مٹی پائیں اور آگے چلتے ہیں. اور آگے چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاؤ وی موو فارورڈ از ٹو کمیونیکیٹ بیٹر, آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. لیکن اگین مائنڈ سیٹ جو انہوں نے کہا کہ وہ چینج کرنا ضروری ہے, اینڈ مائنڈ سیٹ ہیز ٹو بی کہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ نہیں ہونا بعد میں جا کے کہ یار اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ خرچہ تو کرنا پڑے گا اس کام کے لیے, چاہے وہ آپ کے ٹائم کا ہو, چاہے وہ آپ کی ریسورسز کا ہو. تو یو ہیو ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم اینڈ ریسورسز ٹو انشور کہ ہم گلوبل لیولس کو میچ کر سکیں. ورنہ ریکور والے باہر سے آ کے آپ کو ٹیک اوور آرام سے کر لیں گے اور آپ کا برانڈ پھر بیچ میں رہ جائے گا. اچھا, میں تھوڑا سا جلدی سے جواب دے دوں ذرا. وی آل آر ریڈی فار اٹ. ثاقب صاحب, آپ ہمارے کے ساتھ انگیج کریں, ہمارے سارے ریسائکلرز ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ پورے طریقے سے کریں. سو آئی تھنک اٹ از اے گڈ ریزولوشن فرام دس پلیٹ فارم. میرا عارف صاحب سے سوال ہے کہ لائک ہم لوگ تو ایک عرصے سے ریسائکل مٹیریل یوز کر رہے ہیں, اور جو بھی پروڈکٹ اس میں اتنا ریسائکلڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ تو آلریڈی ریسائکل مٹیریل یوز کر رہے تھے, بجائے اس کے کہ ہمیں اپریشیٹ کرتے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو سرٹیفکیٹ لینے پڑیں گے, سرٹیفکیشن لینی پڑے گی. تو یہ تو الٹا ہمیں جو ہے نا وہ چھڑی لے کے ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں کہ آپ یہ اچھا کام کر رہے تھے, اب آپ کو سزا ملے گی. تو اس کیس میں جو بڑے جو کچھ گھر ہیں وہ تو یہ کر لیں گے, اور لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو علیحدہ جو ہے سرٹیفکیشن کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. تو اس میں وٹ ڈو یو سی کہ کیا کس طرح ہم اس سے کوپ کریں گے, کیونکہ آپ ایک اچھا کام کر رہے تھے, اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا دینی چاہیے. تھینک یو. میرا خیال ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہماری انڈسٹری اتنی اس میں ریزیلینس ہے کہ وہ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. اس میں چاہیے یہ کہ کوئی اس طرح کا سسٹم بن جائے کہ گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہو اور اکیڈمیا اور انڈسٹری سبھی لوگ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ جب تک سیلز نہیں بڑھائیں گے تو آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. سیلز اس وقت سب سے بڑی چیز ہے. تو ہم نے یہ بات ایک دفعہ کی بھی تھی منسٹر صاحب سے کہ آپ مختلف ایگزیبیشنز جو ہوتے ہیں اس میں آپ پاکستان کو پروموٹ کریں کہ پاکستان ریسائکلنگ میں اس وقت کام کر رہا ہے اور بڑا کام کر رہا ہے. اس میں ابھی پاکستان میں بہت سارے جو ادارے ہیں وہ GRS اور RCS ہو چکے ہیں, ہم خود بھی اس میں کام کر رہے ہیں. اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو میں نے ڈیٹا لیا ہے اپنے ممبر سے,
ہمارے پاس اس طرح کی انکوائریز نہیں ہیں. دیکھیے جو کنونشنل مارکیٹ ہیں, جو کنونشنل پروڈکٹس ہیں, وہ ہیوج شیئر ان کا ہے, 90% سے بھی شاید زیادہ ہے. تو جب آپ ایک نئی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی ایفرٹس بھی ایکسٹرا کرنی پڑیں گی. آپ کو کوئی سنگل کنٹری ایگزیبیشن کرنے پڑیں گے, آپ کو ڈیلیگیشنز بھیجنا پڑیں گے, آپ کو اپنے وہ لوگ کہ جو سرٹیفائیڈ ہیں ان کو پروموٹ کرنا پڑے گا ٹو دی فارن کنٹریز, کے لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے اس میں کام کر رہا ہے. اچھا, ابھی کاسٹ کی جو بات ہے اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جی آر ایس, آر سی ایس یہ مہنگے سرٹیفکیٹ ہیں اور ایوری ون جو ہے اس میں نہیں وہ کیپیبل کہ وہ لے سکے. پھر اس کی رینیول بھی ایوری ایئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کوئی, ابھی گورنمنٹ کی طرف سے یہاں کوئی موجود نہیں ہے. جب یہ آج سے 2 سال پہلے نیشنل سینٹر فار کمپلائنس بنایا گیا, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اور حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اس میں وہ کوئی سبسڈی اسکیم اناؤنس کرتے جس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ کم از کم پہلی دفعہ تو انیشیٹو دیتے, وہ سرٹیفکیٹ لیتے. پھر آپ رینیول کے ٹائم پہ کوئی آپ اس طرح کی کنڈیشن لگا دیتے کہ اف یو ڈن اینی ایکسپورٹس ڈیورنگ دی ایئر سو یو آر فری ٹو رینیو دی سرٹیفکیٹ. تو اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی تھی. پھر کوئی کولیکٹیو سرٹیفکیشن کا میتھڈ بھی میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ 10 اداروں کو آئیڈینٹیفائی کریں, دوز آر ولنگ ٹو انڈلج ان دس کائنڈ آف بزنس. ان 10 یا 15 اداروں کی آپ جو ہے وہ گائیڈنس کریں, ان کو پورا ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو سمجھائیں, تو ان کو کولیکٹیو جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیں. اس طرح بھی کوئی ایک انیشیٹو دینے سے زیادہ ادارے جو ہیں وہ آپ کی سرٹیفکیشن میں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اسٹریٹ ٹو یور کویسچن کہ سرٹیفکیشن کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں, کی بھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں. سیلز پروموٹ کرنا بڑی بات ہے, اس کو کریں. پھر را مٹیریل جن لوگوں کے پاس, میرے پاس جو فیڈ بیک آیا میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس آرڈرز آ بھی جاتے ہیں, میں ہوم ٹیکسٹائلز کے سینیریو میں بات کر رہا ہوں, ان کو را مٹیریل کی اویلیبلٹی جو ریٹس کسٹمر چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ آٹو کورو اگر لینے جائیں 10 سنگل, اور وہ آپ کو ملے گا ریسائیکلڈ تقریباً 18-19 ہزار کا بیگ, مور اور لیس, اچھے والا جو چلائیں گے ہم. تو جی چلیں 19 ہزار لگا لیں, 20 لگا لیں. اچھا, یہی 10 سنگل اگر آپ اوپن اینڈ لینے جائیں تو وہ آپ کو 12-13-14 ہزار میں مل جائے گا. سر پھر بھی ڈیفرنس تو ہے نا آپس میں. ڈیفرنس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری اوپن اینڈ انڈسٹری ساری ریسائکلنگ ہے, ریسائکلنگ ہی ہے نا. تو اس کو میں نے لاسٹ ایئر یہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے فورم پہ تشریف لائے اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر جو آج بھی پرائم منسٹر ہیں. تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم نے کہا کہ یہ جو NCC ہے اس کو آپ آتھورائزڈ کریں اور یہ چیزوں کو ٹیک اپ کریں, اور یہ جو اوپن اینڈ انڈسٹری ہے جو اسکیٹرڈ ہے اس وقت, اس کو آپ سرٹیفکیشن میں لے کے آئیں, سو دیٹ کہ جو لوگ سستا را مٹیریل چاہتے ہیں. دیکھیں نا, میں 19,000-20 ہزار کا بیگ لے کے اگر ٹاول بناؤں گا تو میرا ٹاول بکے گا ہی نہیں. تو وہی اگر اوپن اینڈ والا 13, 14, 15 ہزار 16 کا بھی دے دے گا, 20% لیس دے گا, چیز ویسی بنے گی مور اور لیس. لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے, ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے, ان کے مسائل ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ جس میں ہمارا را مٹیریل ہمارے لیے مہنگا ہے, تو را مٹیریل بھی چیپ ہونا چاہیے. تھینک یو. سو سمت گلانی صاحب, مکینک ریسائکلنگ کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ جیسے ہی فیڈ سٹاک چینج ہوتا ہے تو اس میں فائبر کوالٹی بہت زیادہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کیسے میک شور کرتے ہیں towards some other things. So آپ کیسے اس کو میک شور کرتے ہیں ریکور کہ آپ ہمیشہ ایک کنسسٹنٹ کوالٹی لے سکیں جو اس کی کمرشل ویلیو بھی ہو؟ ایز آئی مینشنڈ میں اسپیچ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ سپلائی چین پر ہے, اور اس کے اوپر ہم نے بڑی اسٹرگل کی ہے, بڑی محنت کی ہے. ہم نے اپنے بیک اینڈس پہ سپلائرس کو ٹرین کیا ہے تاکہ ہمیں ایک کنسسٹنٹ را مٹیریل وہ کوالٹی ملے. ٹو ڈو اے ریسائکلنگ میرے حساب میں وہ اتنا بڑا وہ گیم نہیں ہے جتنا بڑا اس فیڈ اسٹاک اور سپلائی چین کو مینٹین کرنا ہے. اور فار دیٹ ریزن آپ کو پیچھے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے سپلائرس کو ہم وہ لیول پر لے کر آئیں, ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے, ہم نے ان کو لاک کیا ہے, تو ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے ٹوورڈز آور سپلائی چین. تو اے گڈ سپلائی چین اور سارٹیڈ سپلائی چین اینڈ اٹ میکس اے ریگولر کوالٹی. آف کورس 19-20 ہوتی ہے, بٹ وی آلویز مینٹین اے کنسسٹنٹ کوالٹی.
صحیح. So, Harun صاحب, you are a designer as well. تو جیسے کہ ڈیزائنر جو ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کرتے, اس وجہ سے لوگ ریسائیکل مٹیریل جو ہے وہ یوز نہیں کرتے. سو ہاؤ ڈو یو فیل کہ جو ڈیزائنرز ہیں وہ کیسے اس پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی اگر پہنی ہوئی چیز کے بارے میں پرسیپشن ٹھیک بن جائے تو پھر تو لوگ ریسائیکل ہی لینا شروع کر دیں گے. سو واٹ آر یور تھاٹس کہ کیسے ہم اس پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں؟ جی, سو بیسیکلی ٹیکسٹائل کے اندر جتنی بھی کنزمپشن ہے مٹیریل کی وہ کسی نہ کسی پروڈکٹ کے اوپر ہوتی ہے. تو پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتا ہے ڈیزائنر. سو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ دیٹ از دا فرسٹ پرسن ہو شوڈ بی ٹرین ریگارڈنگ دا سسٹینیبلٹی اینڈ یوز دا ریسائیکل مٹیریل ان دیئر پروڈکٹ. اور ان کا مائنڈ سیٹ, جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ ان کا مائنڈ سیٹ اس پہ ورکنگ ہو, ان کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ ریسائیکل مٹیریل کو کیسے یوز کرنا ہے. اور کریٹیو پرسن ہی اس ریسائیکل مٹیریل کو اس سے انٹریکٹ کر کے اس سے کوئی نئی چیز بنائے گا, تو اس سے ایک ویلیویبل پروڈکٹ جنریٹ ہوگی. میں بات بار بار ویلیویبل کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ کافی دوست بھی بات کر رہے تھے, پریزنٹیشنز میں بھی دیکھا ہے کہ پروفٹ بہت میٹر کرتا ہے. تو اگر کوئی چیز پروفٹ جنریٹ نہیں کرے گی تو یہ پوری کی پوری انڈسٹری سروائیو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ویلیویبل پروڈکٹ ڈیزائن کرنا ڈیزائنر کا رول ہے. اگر وہ اس طرح کی پروڈکٹ ڈیزائن نہیں کرتا تو وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں چلے گی نہیں اور اس کی ڈیمانڈ بھی ریز نہیں ہوگی. آپ کے خیال میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دے جسٹ گو ود این آئیڈیا, اور وہ سے کہ اگر ایک مٹیریل ہے وہ اپ سائیکل ہو سکتا ہے, اسٹیل ہم اس کو ری پرپز کر رہے ہوتے ہیں, اسے بیگ بنا رہے ہوتے ہیں, ٹوپی بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں ریدر دین کہ ہم کہیں کہ جی نہیں آپ اس کو ریسائیکل کریں, فرسٹ اس کی جو ویلیو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. سو کیونکہ ابھی آئی سین کہ پاکستان جو ڈیزائنرز ہیں وہ زیادہ جو ڈاؤن سائیکل یا ری پرپز پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. وائی ناٹ دے گو فار اپ سائیکلنگ کہ اس سے جس طرح آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہے ایک نارمل چیز بھی بن سکتی ہے. جی, اس میں یہ ہے کہ ایک تو کافی سارے انڈسٹریل چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ڈیزائنر کو اس کا جو مٹیریل ہے وہ اس فارم میں کنورٹ نہیں ہوتا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو اس چیلنجز کی وجہ سے. اور ہمارا چونکہ مائنڈ سیٹ ویسے ہے, جیسے عارف صاحب نے بھی بولا کہ ایک اوپن اینڈ کا ٹاول بنا ہوا جو کاٹن کا ٹاول ہے وہ بھی بن رہا ہے, ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے, لیکن اس کی کوالٹی اگر آپ ورجن مٹیریل والے ٹاول کے ساتھ کریں گے تو وہ کوالٹی وہ نہیں ہے. تو کوالٹی پیرامیٹرز شوڈ بی سیم اور ہائر آف دا ریسائیکل پروڈکٹ. اگر وہ ایسے ہوں گے تو اس کی مارکیٹ جنریٹ ہوئے گی. کون بندہ جو ہے وہ ایسا ٹاول یوز کرنا چاہے گا جو ٹاول کا پرپز ہے آپ کو فیس صاف کرنا, سکھانا, اور اگر فائبر سارے فیس پہ لگے رہ جائیں گے, جو کہ لوکل ٹاول کے ساتھ ایک ایشو ہے, لوکل مارکیٹ میں جو ٹی شرٹس کے ساتھ بھی ایشو ہے کہ ان کو پہنو گے تو آپ کو اس کے جو فائبرز ہیں وہ سارے باہر نکل جائیں گے, اس کی کوالٹی ڈاؤن ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کی جو ویلیو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ مکینیکل جو انڈسٹریل مٹیریل ڈیولپ کرنے والے جو ہیں وہ لوگ اور جو ڈیزائنر ہیں یہ دونوں مل کے ایک ویلیویبل پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. دیٹ ول بی دا سکسیزفل آف دس ٹول. سو لائک جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لائک پاکستان انجینئرنگ کونسل بیسیکلی ایکریڈیشن کرتی ہے انجینئرنگ یونیورسٹیز کی, اور یہ این ٹی یو کے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ پہلی دفعہ کوئی ٹیکسٹائل کا بندہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں گیا ہے. سو اس کے اندر ہمارا جو میجر فوکس ہے یا وی کین ڈو اٹ ان فیوچر, جس کے اندر آلریڈی ہماری ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے, اس کے اندر ایک تو آلریڈی جیسے پورے ورلڈ میں لوگ بات کرتے ہیں اس طرح سے جو ہمارا کریکولم ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے میں ایز اے شاید ٹیچر ایز اے مدر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جنریشن ہے وہ بڑا میجر رول ادا کر سکتی ہے ہمارے آنے والی. ہم نے اپنا ٹائم کافی حد تک گزار دیا ہے, کچھ گزار رہے ہیں, بٹ آئی بلیو ہماری نیکسٹ جنریشن ہیز اے لاٹ آف, ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز موجود ہیں, ان کو تھوڑا سا گائیڈنس کی ضرورت ہے. آپ بچوں کو جب گائیڈ کرتے ہیں وہ بہت کچھ پروڈیوس کرتے ہیں. سو اگر ہم اپنے کریکولم میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو رکھیں گے, اپنے کورس کو اپ گریڈ کریں گے, تو اٹ کین بی آلریڈی پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ہے ہمارا کریکولم میں, کیونکہ ہمارا کریکولم ایچ ای سی اور وہ مل کے بناتے ہیں, بٹ اس میں ہم فردر بھی
اس کو امپروو کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ شاید ہم کیپیسٹی بلڈنگ, کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا یہ بھی کام ہے کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ میں کام کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس کا ڈائریکٹ منسٹری آف انڈسٹری اور منسٹری آف کامرس ان کے ساتھ تعلق ہے, تو اٹ کین بی ہیلپ فل ان دیٹ ان اے لیٹر سینس کہ ہم اس کی سرٹیفکیشن اور جس طرح کی ابھی بات کر رہے تھے اس میں ہم اس کو کوئی اٹیچ کر سکیں, کیونکہ تھنک ٹینک اس کے اندر ہے جو بیسیکلی جتنی بھی انجینئرنگ سے ریلیٹ ہے وہ یہاں سے جاتی ہے جو ہم آگے نیکسٹ فارورڈ کرتے ہیں. تو ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اس میں فردر لے کے جا سکتے ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, کیونکہ یہ ساری انجینئرنگس کے لیے ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر اگر ہم ریسائکلنگ انڈسٹری کو اور انجینئرنگ کی انڈسٹریز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں جو کہ شیئر آف ریسورسز بھی ہوگا اور شیئر آف نالج بھی ہوگا. سو دس از واٹ آئی تھاٹ. سو آپ کے خیال میں جو ملٹی ڈسپلنری ریسرچ ہے اس کو تھرو پی ای سی ہم جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں, سو دیٹ کہ ہم یہ جو سلوشنس ہیں صرف این ٹی یو یا ٹیکسٹائلز نہیں, ہم باقی جو سیول میکینیکل اور ساروں کو ہم اس پلیٹ فارم سے انکلوڈ کر سکیں. دیکھیں جو نیشنل کمپلائنس سینٹر ہے وہ بھی سب کے لیے ہے, وہ صرف ٹیکسٹائل کے لیے نہیں ہے جو بیسیکلی منسٹری نے بنایا ہے. اور اس کے اندر ٹھیک ہے ٹیکسٹائل ہماری میجر ہے, ہمارا جی ڈی پی میں بھی رول ہے, بٹ اسٹل آئی بلیو کہ ہمیں باقیوں کو بھی اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور وہ کسی اور انڈسٹری کی مشین کے اوپر بھی آپ کی وہ چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے, تو پہلے ایٹ لیسٹ یو کین گو ود دیٹ. اگر آپ کو وہ ریسورسز مل جاتے ہیں تو آپ اس کو ڈھونڈیں, اگر آپ کو بعد میں لگے کہ واقعی ان فیوچر میں آپ کو ضرورت ہے تو آپ پرچیز بھی کر لیں. سو ثاقب صاحب آپ نے اتنے پیسے لگا دیے, اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی لے سکتے ہیں, کوسچنز ول بی آفٹر دس سر, اس کے بعد کوسچنز لیں گے. سو آپ نے اتنی ساری انویسٹمنٹ کر دی, تو کیا کوئی کسٹمر زیادہ آئے یا وہ اسی طرح ہی رہا؟ سر آرٹسٹک ملینس انویسٹمنٹ کی ہے, میں تو ان سے الٹا لیتا ہوں ویسے اس کام کے. سر بالکل کسٹمرز تو آئیں گے نا اس کام کے لیے, آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے اس چیز کی اور ڈیمانڈ یہ بڑھتی جائے گی. وجہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی سلائڈس میں دکھایا تھا اور ڈاکٹر جویری نے بتایا تھا کہ ملٹیپل ریگولیشنز آ رہی ہیں آپ کے پاس, چاہے وہ کیلیفورنیا کا آپ کا سرکولر ٹیکسٹائل ایکٹ ہو, پھر نیو یارک فیشن ایکٹ ہے وہ بھی ان ورکس ہے, ای یو کی ملٹیپل لیجسلیشنز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ڈائریکٹیوز ہیں, اتنی ساری رپورٹنگ ہے. تو وہ سب آپ کو ایک طرف لے کے جا رہی ہے. کافی ساری برانڈس کی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ دے ول ناٹ بی یوزنگ اینی ورجن را مٹیریل آفٹر 2027, کسی کا 2030 کا ٹارگیٹ ہے. تو ہمیں ان سے نا آگے سوچنا ہوتا ہے. اور اگین اسٹرانگ کمیونیکیشن ضروری ہے. جس طرح ڈیزائن کی بات ہو رہی تھی, ایکو ڈیزائن کی ریگولیشنس ہیں, تو اب آپ کو ایز اے سپلائر اپنی برانڈ کے ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے اور ہمیں پش کرنا پڑے گا. ہمیں ان کا ویٹ نہیں کرنا, اب ہمیں اپنے سولوشنس پوش کرنے پڑیں گے جو ہمارے لیے فیزیبل ہیں اور جو اسکیلیبل ہے. ان کو اب یہ چیز پوش کر کے دکھائیں اور اس کی ویلیو بنائیں اور اس کو برانڈ کریں. ٹھیک ہے نا. امپورٹنٹ چیز اگین یہی ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو کموڈیٹی نہیں بنائیں, اس کو برانڈیڈ کموڈیٹی بنائیں تاکہ اس کی ویلیو دنیا میں اس کا نام جانا جائے. اور ایک اور بات عارف صاحب کہہ رہے تھے نا, جو آپ کی این سی سی جو ہے وہ انفارچونیٹلی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں, کسی بھی انڈسٹری کے لیے ڈاکٹر صاحب. اس کا جو مین کام ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ لوکل ریگولیشنز بناتی تاکہ ہمیں باہر کی ریگولیشنز کے اوپر افیکٹ نہ آتا. اگر ہم لوکل ریگولیشن کمپلائی کر لیتے, اور ہمارے پاس ملٹیپل ایگزامپلز ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز کی جہاں پہ وہ اپنی لوکل ریگولیشنز کو اوپر رکھتے ہیں اور باہر کی ریگولیشنز کی اتنی پرواہ نہیں کرتے اور لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. تو 2-3 سال کے اندر, اور ہمیں ملٹیپل چیزیں اس کی وجہ سے فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ صرف آپ کی ٹریسیبلٹی کی نہیں ہے, اور بھی ایچ ایس سی, فائر اینڈ سیفٹی, ہیلتھ, اس سب کی ریگولیشنز اور ڈفرینٹ لوگ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں اور آپ کو بتانے کرنا کیسے کام جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. لیکن فرق صرف کیا ہے کہ ہمارے پاس لوکل کوئی ڈائریکٹیوز نہیں ہے جو کہ اس کو سپرسیڈ کر سکیں. تو برانڈز آپ کے پاس تبھی آئیں گے جب آپ کوئی ویلیو ان کو دے رہے ہوں گے, اور ویلیو دینے کے لیے آپ کو اپنے اینڈ سے پش کرنا پڑے گا. آپ پرو ایکٹیو ہوں گے, آپ کریٹیو ہوں گے, تبھی جا کے آپ جیتیں گے, ورنہ تو آپ نہیں جیت سکتے. سو عارف صاحب, ایک بہت مسکنسیپشن ہے اباؤٹ پاکستان کہ یہاں پہ جو ویسٹ ہے ٹیکسٹائل ویسٹ کو جلا دیتے ہیں, یہ ریسائیکل نہیں کرتے, زیادہ جلتا ہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو جلا دیتے ہیں یا کوئی ریسائیکل بھی کر رہے ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں جہاں پہ سچویٹڈ ہوں 2 جگہوں پہ ہوں, تو اس کے پاس بہت بڑا ڈپو ہے ویسٹ کا, اور وہ آئے دن وہاں سے برن ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ چیز بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, لیکن پراپر وے نہیں ہے کوئی اس میں. دیکھیں نا, اس جو ہمارے یہاں پہ دنیا کا بہت سارے جو کنٹریز ہیں, آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ڈفرینٹ طرح کی ریسائکلنگ کے لیے انہوں نے بنز رکھی ہوئی ہیں,
اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ ڈالیں یہ کریں. ہمارے یہاں پہ یہ کوئی سیگریگیشن نہیں ہے اور وہ سارا کچھ ہم کولیکٹیولی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ضرورت اس بات کی ہے, وہی بات کہ NCC کہ وہ اس کو پبلک اویئرنیس کو بھی پروموٹ کرے اور لوگوں کو جگہ جگہ پہ ایسی چیزیں ہوں. آپ کو اس میں 5 سال لگیں گے لیکن لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ریسائکلنگ ہونی ہے اور یہ یہاں کرنا ہے اور یہاں ڈمپ کرنا ہے اور یہاں ڈمپ کرنا ہے. پھر آپ اس سے فروٹفل ریزلٹس لے سکتے ہیں. عمیر صاحب, آپ لوگ انڈسٹری سے ویسٹ اٹھاتے ہیں, تو آپ سارے کو کہیں نہ کہیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو بھی کچھ جلانا پڑتا ہے یا لوگ خرید کے لے جاتے ہیں؟ جلانا پڑتا ہے. ہاں, کہیں پہ کچھ جلتی ہے ویسٹ, کوئی پروسیس کی ویسٹ؟ ہمارے تو بالکل یہ نالج میں نہیں یہ چیز کہ پہلے یہ کہ ویسٹ جو ہے وہ برن ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس تو جو بھی مٹیریل آتا ہے ریسائکلڈ ہونے کے لیے مٹیریل آتا ہے وہ 100% ریسائکلڈ ہوتا ہے. اور جو بھی جتنا بڑا بھی آپ سمجھتے ہیں, اگر یہ کلسٹر ہے ہمارا یہ ستیانے کے اندر, اگر یہ سب سے بڑا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی جگہ پہ سب سے بڑا کلسٹر ہے ریسائکل کا, تو یہاں پہ جتنا بھی ویسٹ آتا ہے ریسائکل ہونے کے لیے وہ 100% ریسائکل ہوتا ہے. کوئی برن نہیں ہوتا, کوئی دوسری جگہ ویسٹ نہیں ہوتا. سو آخری سوال, اس کے بعد ہم کویشچنس کی طرف چلے جائیں گے. گیلانی صاحب, مکینیکل ریسائکلنگ جو ہے وہ the people saying کہ یہ پرانی ہو چکی ہے, تو آپ کو اب کیمیکل ریسائکلنگ کی طرف جانا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا اس کا اسٹل کوئی فیوچر ہے؟ سر, میکینیکل ریسائکلنگ ول ریمین دا موسٹ سسٹینیبل ریسائکلنگ. کیمیکل ریسائکلنگ آلٹرنیٹ ہے کچھ ان چیزوں کا جو میکینیکلی ریسائکل ہو کے یوز نہیں ہو سکتی. بٹ اف یو سے اے ٹرو سسٹینیبل فائبر ول آلویز بی اے میکینیکل فائبر. آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ. سو تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم کچھ آڈینس سے سوال جو ہے وہ 2-3 سوال ہم لیں گے. جی سر, آپ جی. میرا نام زین العابدین ہے اور میں گیٹرون انڈسٹریز سے آیا ہوں. چند ماہ پہلے ہم نوٹ آنا ہوگا کیونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہو رہا ہے ریسائکلنگ کے لیے, پاکستان بہت پیچھے ہے اور ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے. ریولیوشنائز وے میں کرنا ہوگا اور گراس روٹ سے ہمیں شروع کرنا ہوگا. تیاری کرنی پڑتی ہے نا نماز کے لیے, تو وضو کرتے ہیں پہلے, تیاری کرتے ہیں. تو ہمارے جو گھر میں بچے ہیں یا اسکول میں, وہاں ان کو تعلیم دینی چاہیے ریسائکلنگ کی. میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں, میں نے دیکھا ہے یورپ میں بیگز میں اپنی بوٹلز لے کے آتے ہیں, پیٹ کی, کاؤنٹر پہ دیتے ہیں اور اپنے کوئنس کلیکٹ کر لیتے ہیں. صاف ستھری بوتل ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ہم پولیسٹر ریسائکلنگ میں ہوں, میں پولیسٹر ٹیکنالوجسٹ ہوں. 1 ٹن اگر آپ بیل کھولیں بوٹل کی, اس میں 40 کلو تو ویسٹ نکلتا ہے, ربڑ نکلتا ہے, لکڑی نکلتی ہے, مٹی نکلتی ہے. تو ویسٹ ریسائکلنگ از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. اس کی قیمت بھی اچھی ملنی چاہیے. ہمارے یہاں کے جو یان یوزر ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار اس میں تو یہ ڈیفیکٹ آ رہا ہے. ریسائکل میں تو آئے گا, اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بیئر ود دس. آپ یہ کہیں کہ بالکل ورجن جیسا ہوگا تو نہیں ہوگا. کچھ اسپیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ریسائکل زیادہ اچھا ہوتا ہے ورجن سے, کچھ اسپیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ تھوڑا پیچھے ہوتا ہے. لیکن وی ہیو ٹو کمپرومائز ٹو پروموٹ دا انڈسٹری. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم نے اکیڈمیا کی بات کی, انڈسٹریز کی بات کی, لیجسلیشن کی بات کی, اصل چیز ہے کہ ہمیں ہولسٹیکلی اپنی جنریشن کو ٹرین کرنا پڑے گا. 5 سے 10 سال لگے گے اور پھر ریولیوشن آ جائے گا. آپ نے گھر پہ الگ الگ بچوں کو بتانا ہے کہ بوتل کو یہاں رکھنا ہے, گلاس کو, پیڈ کو یہاں رکھنا ہے, پیپر کو یہاں رکھنا ہے, اور اسی طرح ڈسپوز کرنا ہے. اسکول میں ایک چیپٹر بنانا چاہیے سوشل سائنسز میں ریسائکلنگ کو. تب جا کے یہ ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ چلے گئے. میں ان کو سنانا چاہ رہا تھا, پہلے سیشن میں بھی میں نے پرمیشن مانگی, اس وقت وہ تھے. اسی طرح کونسل والے تو شاید بیٹھے ہوئے ہیں. تو کونسل کا کام ہے اور یہ منسٹری کا کام ہے اور اکیڈمیا کا کام ہے کہ اس کو لے جائے گراس روٹ لیول تک, تبھی پروموشن ہو سکا گا ریسائکلنگ انڈسٹری کا. تھینک یو. آپ بالکل سر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ until unless ہم ایک ہولسٹک اپروچ نہیں لیں گے تو ہم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. جی سر, آپ کا السلام علیکم. جی سو سر میں بار بار آ رہا ہوں. سو کائنڈلی کویسچن پلیز.
اچھا ایک تو میں I have request from audience کے سوال ریلیونٹ بالکل ریلیونٹ ہی. اچھا ویسٹ میٹیریل ریسائکلنگ میں جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو میرے خیال میں 1 سال یا 2 سال پہلے مس ورلڈ یا مس یونیورس آئی, اس نے جو اس ایونٹ میں جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ تھا, اس نے جو اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا وہ جو اس کا کین ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو لڈ لگی ہوتی ہے جو اس کا کھولنے کے لیے ہوتا ہے اس کا بنایا ہوا. لیکن میرا آپ لوگوں سے سب سے سوال ہے, اتنا بڑا ایونٹ ہوا, سب کچھ ہوا, پورے سارے آئے, آپ میں سے کسی نے کوئی چیز ایسی پہنی ہوئی ہے جو ریسائیکل مٹیریل سے بنی؟ پلیز یہ ہمیں بتایا جائے. دیکھیں نا یہ باہر سے بیٹھے ہیں مس جولیئر اور مجھے نہیں پتا کوئی USA سے آیا کوئی کینیڈا سے آیا. یہ ہمیں جو ریسائیکل ہیں ہمیں آپ لوگوں نے ہی آگے جو ہے نا بتانا تھا. اب پاکستان میں جو تقریباً 95% یونٹ ہیں یہ ایکسپورٹر ہیں, یہ سارے مال ریسائیکل یوز کر رہے ہیں پچھلے 30 ایئر 40 ایئر سے, مگر یہ لوگ یہ نہیں بتاتے ہم کس سے مال لے رہے ہیں. یہ ان لوگوں نے ہمیں اوپر بتانا تھا کہ یہ ریسائیکل انڈسٹری فیصل آباد کی جو ریسائیکل ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے سر. اس کو اب میں زیادہ لمبا ہو گیا, سوری, میں صرف سر سے یہی سوال کروں گا کہ یہ ہمیں پلیز بتائیں. ہمارے پاس تو جو ہم کہتے ہیں کہ 50 گرام بھی یہ جو ریگز ہوتی ہے وہ ہم ضائع ہونے نہیں دیتے. جس طرح پیچھے بھائی کا سوال تھا کہ جی وہ ہم لیتے ہیں, یہ بوٹل لیتے ہیں, اس میں سے مٹی نکل آتی ہے اور اس میں سے وہ نکل آتا ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ جتنے بھی بڑے انڈسٹری والے ہیں اگر ان کو صاف مال بھی ہم دیں گے نا, صاف بوٹل دیں گے, اس کا بھی وہی ریٹ لگے گا, اور اس میں اگر آدھا kg مٹی ہوگی اس کا بھی وہی ریٹ لگے گا. اصل ایشو یہ ہے. انفیکٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انفیکٹ ہی واز ریفرنگ کہ جو ہماری گھروں کے اندر وہ جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں اگر وہ میونسپل ویسٹ اس کی بات کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہیں. میں جنرل ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, اور میں اس ضمن میں یہ ہمارے فیصل آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی تشریف لے آئے ہیں, ان سے بھی ہمارا لائزون رہا ہے کہ یہ وی آر ناٹ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. اوکے, ہم نے تو ایک ریفر کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیپو وہاں بنا ہوا ہے, سر آپ جانتے ہیں اس کو, بڑا محمد والا, وہاں آپ وزٹ کریں, ساری جنرل ویسٹ وہاں پڑی ہوئی ہے, اور اس میں سے آپ کے کام کی اور ہمارے کام کی چیزیں نکل سکتی ہیں, لیکن گائیڈنس نہیں ہے. وہی تو کہنا چاہ رہے ہیں, ابھی سر نے بھی یہ بات کی کہ پبلک اویئرنیس نہیں ہے کہ چیزوں کو الگ الگ سیگریگیٹ کیا جائے اور ان کو الگ الگ ڈمپ کیا جائے. وہاں آپ دیکھیں گے بوٹلز بھی ہیں, وہاں کپڑے بھی آ رہے ہیں, وہاں ہر طرح کا ویسٹ مٹیریل جنرل ویسٹ میں آ رہا ہے. ایگزیکٹلی وہ آپ جو ریفر کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہی ہے کہ ہم جو انڈسٹری سے اٹھاتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو زین العابدین صاحب بات کر رہے تھے کہ ہماری اپنی ایک اویئرنیس نہیں ہے, اس وجہ سے ہم ریسائیکلیبل کو نا ریسائیکلیبل کو ان کو ہمارے پینلسٹ نے آنسر کیا ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ. Now, for the certification, I would request our panel moderator, Dr. Muzammil Hussain, to please come forward for presenting certificates to our panel members. First of all, I would like to call Mr. Umair Shokat from US Enterprises. Mr. Saqib Suhail from Artistic Milliners.
Mr. Arif Ehsan Malik from Abuma. Dr. Hafsa Jamshed from National Textile University. Syed Samad Gilani from Recover Fibers. Now, to present shield to our session chair, Dr. Muzammil Hussain, I would like to call Ms. Marina Shaboon on stage. Please come on stage, ma'am. Okay. Ladies and gentlemen, we are finally close to our timing to ending sessions. We would like to begin it with the recitation of Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی کلوزنگ سیرمنی بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم نے سارا دن جو ہے کلاس کیا تو کلوزنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی ول ریکویسٹ ریحان سنگھ براڑا صاحب, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور ریسنٹلی چیمبر کے پریزیڈنٹ بنے ہیں, تو کنگریچولیشن سر. طلعت محمود صاحب, یہ ایکس سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر کے, سر کینڈی آپ اس سے تشریف کریں. حافظ راشد محمود صاحب پی ایچ ایم میں کے ایگزیکٹو ممبر ہیں, سو آئی ول ریکویسٹ کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں. انجینئر احمد حسن صاحب ایکس وائس پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر کے اور سی او ہیں چناب انجینئرنگ کے, سو آئی ریکویسٹ کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں. بلال جمیل صاحب, انجینئر بلال جمیل صاحب, آئی ول ریکویسٹ کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں. آئی ول ریکویسٹ وحید خالق رامے صاحب کہ وہ بھی ہمیں اسٹیج پہ جوائن کر لیں, اور جو ستیانہ انڈسٹریل ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں میاں ممتاز صاحب, سو کائنڈلی وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں. نو آئی ول ریکویسٹ پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب صاحب کہ وہ آئیں اور جو کانفرنس کا آج کی ہماری ساری پروسیڈنگس تھی اس کو کنکلیوڈ کریں ود ہز ریمارکس کہ جو ہمارا وے فارورڈ کیا اور کیا جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. میری ریکویسٹ ہے کہ سارے لوگ ایک تو بیٹھ جائیں, اس میں تلاوت اور نیشنل اینتھم ہوگا, تو آئی ریکویسٹ یو وی ول کنکلوڈ very quickly, so please sit down.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ladies and gentlemen, I request all of you to please stand up in respect of our national anthem. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your patience. I would like to call Dr. Yasir Nawab, Dean of School of Engineering and Technology, for the concluding remarks. Assalamualaikum, thank you very much. मुझे वैसे लग नहीं रहा कि people are tired, like it was a hectic day. So, सुबह भी Dr. Muzammil shared, so when we started, in fact, this initiative, so it was like we were sitting in our office a year ago, and we were discussing that how to create an awareness. So, Umair Saab, he was talking about that, is also a textile engineer. कि जी अब चूँकि रिसाइकलिंग की ज़रूरत पड़ गई तो अब कॉन्फ्रेंसेस भी होना शुरू कर दी. You are right. We started, in fact, with the sole motivation to create an awareness and create a platform for the people to interact together without any funding, without any external initiative, without any external pressure. So आपके अंदर से when there is something which is intrinsic, तो कहते हैं कि जी अगर दिल से निकलती है तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो होता है. मुझे भूल गया इनफैक्ट उर्दू में क्या कहते हैं उसे. हाँ जी, दिल से निकलती है ज़ुबान पे आती है ज़ुबान. So since it was something which was intrinsic, so it had created an impact. So this year when we were talking about it, so we had a lot of calls and offers from industry. In general, what we do in NTU, it is always industrial sponsor. We never use public money since last 5, 6 or 10 years. So it's industrial sponsored. But this conference, there are a lot of people who offered us sponsorship. We said no. We are doing it at our own. We wanted to have, और हम इसको मेरे लफ्ज़ों में कहें तो हम इसको pollute नहीं करना चाहते. It's our
contribution of my team, contribution of NTU towards a cause. तो अगर आप वाकई ही करना चाहते हैं तो you have to take step. किसी का इंतज़ार ना करें कि जी फ़लाँ आएगा, फ़लाँ आके आपको हेल्प करेगा, फ़लाँ ट्रेन करेगा, फ़लाँ पैसा देगा. आपने खुद करना. उसके अंदर कौमी तराना के अंदर अभी we were going through national anthem. So उसके अंदर यकीन की एक बात हुई थी. So यकीन means self-belief. So self-belief is very important. We have to believe in ourselves. Yes, we can do, we need to do it in order to create business, in order to serve our own people, and in order to improve our environment. And if we will be doing so, so थोड़ी देर बाद कौमी तराना के अंदर ये भी आ गया, रहबर तरक्की व कमाल. So you will be leader in development and the कमाल पता नहीं उसको इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे. So it is the highest degree of achievement that you can achieve. So हमें ये खुद करना है. बाकी all the people from abroad, they will be there to help us. लेकिन उनको सिर्फ help ही करना चाहिए, ना कि हमें इस्तेमाल करके और चीज़ें करनी चाहिए. So let's come to the point in order to conclude. So when we started in the morning, there were people like this from industry, then increase, then still we have a very good number, more than 100 people are sitting there from industry. So people are from industry, they are sitting there for this long day. It means हमारा जो message है, it's being conveying that we are there to support you, to create awareness, to help you. So since morning, about 40 speakers from industry, from academia, most of them, they were from industry and solution providers. They participated in the conference. We talked about, Rihan Saab, about fibers. We talked about recycling of textile. We talked about recycling of water recovery. We talked about green energy, the challenges that we will be facing and what can be a solution. So one day, 8 hours, in fact, it's a very small time to discuss and to conclude, in fact, this very big topic, but still, हमने वो जो spark create करना था, we have created that spark. So you can think, you can communicate with each other. There are many people who were there. So I would like to thank people who were coming from Karachi, Sialkot, Lahore, Faisalabad, Sheikhupura, Multan, and especially people who are coming from abroad, from UK, Germany, my friend John Arthur, from Scotland in UK, from Spain, and all the people who traveled this far in order to participate in this conference. And the message is, if I talk about concluding remarks, what is in fact the outcome of this session? We discussed. The very important thing is we discussed with each other, with the government officials, with industrial associations. So we had participation from almost all the associations from Pakistan. Starting from Sialkot Chamber, Faisalabad Chamber is sitting there. In fact, they are the host of this event along with the NTU. Then Pakistan Textile Exporter Association, PHMA, Hosiery Manufacturer Association, then Bedsheet Association and Upholstery Manufacturer Association. And one very important is Satyana Textile Recycler Association. So what are the key points? And there are a lot of challenges which are coming, and we need to get ready for this. The people, they are installing their own units of recycling. We need to go to them and let them know that this is not the right approach. There are a lot of recyclers who are there. We need to tackle with them. Textile is not so high tech. Saqib Saab, he was talking about this. इस वक्त जो एयरबस है उसके दुनिया में one of the highest technology they are using, and they have 3,500 vendors who are working with them. वो हर चीज़ को खुद नहीं करते कि नट भी खुद बना लें, ये सीट भी खुद बना लें. they are just maintaining the quality. So textile उतनी complicated नहीं है कि हम अपने जनाब recycling unit भी लगाना शुरू कर दें, हम अपने cotton भी जो है वो लगाना शुरू कर दें. So we need to
belief in others as well. अपने आप के अंदर तो बहुत सारा है, और it will be easy for us. हम जो इस जगह पे पैसा लगा रहे हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के अंदर we will be able to spend that money in expanding our business. So we need to create a communication and contact with the recyclers. A month ago, I was talking to one of the largest group in Pakistan, a CEO of that. I quoted that in Pakistan there are about 2,000 waste handlers and recyclers. He said, really? Is it true? I said, why is true? There are a lot of recyclers who are sitting there. So we need to connect with them. We need to support them. Support not giving charity or giving money. We need to give business to them. And if we will be giving, they will be improving everything of them. So government sector, they were there, post-consumer textile waste handlers and recyclers, they were there. We created a network. I think this is the biggest takeaway from this conference. I'm very hopeful that next time, I was talking to my friend Imran, that we should be making this conference 2 days and we should not be focusing only on textile. So why not to go for textile in general? Because if we only talk about textile industry, there is not only textile. There is water, there is energy, there are plastics, packaging materials. So we need to in fact see a bigger picture. So maybe next year, if we all there, let's hope for the best. We live here, we live. So inshallah बशर्ते ज़िंदगी हम होंगे. तो मैं जनाब रेहान नसीम भराड़ा साहब, ये प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली दफ़ा फैसलाबाद यहाँ पे NTU में आए. So recently he joined as president Faisalabad Chamber of Commerce. As president, he is very good friend of mine as well as of NTU. So in fact, it's really an honor for all of us. We are getting, in fact, good friends being elected everywhere. So congratulations, Rehan Sahab, thank you very much. And it's over to you for your comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. कुछ बातें उर्दू and some because our foreign delegates are here, so I will speak in English also. But thank you very much watching, sitting most of my friends here. मलिक साहब, मेरा बहुत पुराना दोस्त GIZ से, नूर खान, नाइस टू मीट यू. आज ही सोच रहा था आपसे मिलने का, बात करने का, बट आज से मुलाकात हो गई. काशिफ भाई बैठे हैं, रेहान बैठा है, खान साहब बैठे हैं. अभी परसों ही बात हुई कि आपसे मिलना है. सो बाकी दोस्त बैठे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि आज मैं whenever I used to speak in English, whenever I come here, I used to sit in that side. Sometime Dr. Yasir बैठे हैं और another. They invite me on the stage, but this is a great honor for me to come as a president chamber here to discuss some points with you. You have already spent all the day, so I will start I bring a speech, so I want to make it right now, Dr. Saab, with your permission. मेरे बड़े भाई बैठे हैं, सब यहाँ दोस्त बैठे हैं. So especially जो आज का subject है, that is most important for all of us. Honorable faculty members, esteemed guests from foreign as well as from local industry, from Karachi, from Sialkot, obviously from Lahore and Faisalabad. I am honored to be here at the National Textile University, a beacon of innovation in one of the Pakistan's most vital industry today. I would like to address some critical aspects that are shaping the future of the textiles, starting with recycling and textiles. As we all know, the textile industry is one of the most resource-intensive sector in the world, with increasing environmental concerns. Recycling has emerged as not just as an option, but a necessity right now. By focusing on reusing materials like polyester,
and cotton, we can reduce waste and significantly lower our industry carbon footprints. Pakistan, with its vast textile productions, stands at a pivotal point to make recycling an integral part of our value chain. Moving on to the current status of the Pakistan textile sector, we, the businesses of Faisalabad and few other cities continue to be the Pakistan's largest exporters, contributing over 60% to our national exports. However, we face challenges, rising energy cost, outdated machinery, and competition from neighboring countries. To remain competitive, we must embrace new technologies, innovations like waterless dyeing, which you have already, I think, have discussed, which you informed. Automation and all-driven production methods are essential for enhancing efficiency and quality, while also reducing costs. Pakistan must adopt quickly to these technological advances to stay relevant in the global market. Another key factor for success in the global market is supply chain mapping. This means understanding every step from raw material sourcing to finished product delivery. अभी आप बात कर रहे थे कि हमें, और वाकई दिस इज़ न्यू थिंग फॉर मी आल्सो, कि यहाँ पर बहुत सारे रिसाइकलिंग के हमारे यूनिट्स हैं. अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें बाहर देखता हूँ, अभी मैं बात भी कर रहा था कि whenever we go abroad, we saw there are 3 boxes for the wastage, like paper waste, plastic waste, and glass waste. But we didn't ever implement any of thing out of that here in Pakistan. And I really appreciate the people who are dealing in recycling materials to supply, because it is very hard to make separation of these articles. Right now, as Malik Saab was discussing, कि बहुत मुश्किल है, वहाँ पर तो वेस्ट जाती है इकट्ठी, तो उनको सेपरेट करना एक बहुत मुश्किल काम है. अभी भाई जो बात कर रहे थे कि आग लगाते हैं, वो लगाते हैं. सो हमें वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस. हमें सरकार से भी बात करनी पड़ेगी और हमें खुद भी ये एक जिसको कहते हैं कि लोगों को गाइड करना पड़ेगा टू मेक योर वेस्ट इन अ सेपरेट वे. स्पेशली जैसे अभी शायद कोई बात कर रहा था, मुझे आपका नाम याद नहीं है, अभी आप बात कर रहे थे कि हमें घर से स्टडी शुरू करनी है. whenever we teach it from home, so that they can start it, and we also have to discuss in the schools, in the colleges, कि हमें किस तरह इस वेस्ट को सेपरेट करना है ताकि इसको रिसाइकिल किया जा सके और रीयूज किया जा सके. जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन रिड्यूस डिलेज, लोअर कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, अल्टीमेटली गिविंग पाकिस्तान टेक्सटाइल competitive edge globally. Moreover, we must align our industry with global regulatory requirements. International markets now demand higher standards for sustainability, ethical labor practices, and compliance with environmental regulations. Just recently, we are facing this new challenge of complying with the standards of accord. Especially हमारे जो government के दोस्त हैं, they are facing right now, but it's also becoming in home textiles. It's crucial for our industry to not only meet but exceed these standards to maintain our export markets. Finally, Pakistan's way forward in textile involves embracing a sustainable, technology-driven future. We must innovate, invest and collaborate to lead the global market. Research projects on the textile recycling. This is a task. Develop and test new recycling techniques for textiles, focusing on reducing water usage and carbon emissions in the textile production. अच्छा, ये जो बात स्पेशली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वी लिव इन पंजाब, तो हमें शायद पंजाब में उस पानी की कदर नहीं. मैं हकीकत बता रहा हूँ. जो हमारे कराची के दोस्त हैं उनको पता है कि इसकी कितनी कदर है, हाउ मच कॉस्ट दे हैव टू पे. तो इस जो अगर रिसोर्स हमें ये सस्ता आज लग रहा है, तो इसको जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाले दिनों में और मुश्किल हो जाएगी. इसी तरह एंड वी हैव टू अबाउट कार्बन एमिशन इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी, इस पे ऊपर भी वर्क करना. ऑर्गेनाइज वर्कशॉप जैसे आज आपने किया, ट्रेनिंग सेशन ऑन कटिंग एज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सच एज ऑटोमेशन, ऑल ड्रिवन प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल डाइंग मेथड्स.
conduct case studies to map and improve the local textile supply chain, collaborate with industry partners to identify bottlenecks and propose solutions. This is most important, डॉक्टर साहब मैं आपको मुबारक देता हूँ, आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। जो हमारा गैप है ना बिटवीन इंडस्ट्री और एकेडमिक, इसको और स्ट्रेंथन होना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी तो इसमें है, बाकी यूनिवर्सिटी से भी हैं, बल्कि भी रास्ते में आते हुए टॉकिंग विद रामे साहब कि हमारी कोलैबोरेशन इंटर यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, इंटर बिजनेस और इंडस्ट्री तो होनी चाहिए, इंटर यूनिवर्सिटी भी कोलैबोरेशन होनी चाहिए ताकि एक दूसरे से हम बेटर उसको हम आइडियाज़ ले सकें। Work with local textile community to perform sustainability and regulatory audits, develop frameworks to help businesses meet international compliance standards, develop innovative ideas and prototypes for eco-friendly textile and sustainable practice that can be commercialized in the future. Thank you once again for inviting me here. Let's work together to ensure the Pakistan textile sector continues to thrive in the years ahead. Thank you very much all. Thank you very much for inviting me. आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इसके बाद चाय है, सो आप चाय पी के जा सकते हैं। Now it's time to recognize the people who are involved to organize this beautiful and purposeful conference. So first I will request Mia Mumtaza, he's president of Satyana Industrial Association, to collect his souvenir. So for this I will request Rehan Naseem Barada साहब कि वो शील्ड जो है वो प्रेजेंट करें। Now I will request Rehan Iqbal Kabosa, Sadar Tata Cotton Waste Association, to receive his souvenir. Now I will request Wahid Khalik Rame साहब, ये जो है ना वो अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर भी इलेक्ट हुए हैं और he is also a good friend of NTU, वो souvenir collect करे। Now I will request हाफिज राशिद महमूद साहब, ये PHMA को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अपनी जो है वो souvenir collect करे। Thank you. Engineer Ahmed Hassan Saab, so he is like one of those people जो he is always there. जब भी जरूरत होती है तो ये so thank you. Sheikh Rizwan Ahmed Saab, he is down to earth, someone like जिन्होंने जब हमने recycling conference शुरू की तो लोकल जितनी भी इंडस्ट्री थी उसके साथ उन्होंने मैं कनेक्ट करवाया। सो ये souvenir जो है उनके लिए our friends who are coming from abroad, from Austria, when SMLG, there is a token of a souvenir for you. So, thank you very much for coming all the way. Now I will request Nim Kessel from Reverse Resources to come and collect his souvenir.
चाय पी के जाओगे? Now I will request Marina Shabu to receive his souvenir. Hi John, you have to come also. So John Arthur, he is like the Pakistan is now his new home. So we have a special souvenir for Northumbria University. So they are like a partner. So I will request Dr. Jibran Khali to receive the souvenir, and Dr. Shahid Subsab, souvenir of Northumbria University. I will request Arif Hassan Malik Saab to come on stage to collect his souvenir. Now I will request Mr. Noor Khan and Ms. Julia to come on stage to receive the souvenir. Thank you very much, JC. Now I request Talat Mahmoosa to receive his souvenir. He is also heading the committee of recycling from Lions Club side. So now I will request Bilal. So he is graduate of NTU and now he is executive member of Islamabad Chamber of Commerce as well. So he is an alumni So I will request Dr. Hafsa Jamshed to come and receive his souvenir. So on behalf of NTU and Textile Engineering Department. There is a famous name, so everyone in fact was asking in the morning, where is Dr. Rubab? So for registration, so हम आपको दिखाते हैं. So Dr. Rubab, can you please come on the stage to receive your souvenir? देख लें जी Dr. Rubab. Then on behalf of all the organizers, Dr. Shodhar Suman. Ali Raza Shafkat. Myra. सैयद हमजा गिलानी, जरा लाइन में आप आते हैं. अब्दुल्ला सलीम, डॉक्टर दानिश महमूद बेताब, डॉक्टर तौसीफ खाबर, डॉक्टर इमरान खान, डॉक्टर हबीब अवैस,
डॉक्टर कमर खान, और फाइनली इनको वैसे देना तो नहीं चाहिए लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल सादिया के साथ डॉक्टर मोहम्मद उमैर, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट रेहान साहब को हमने सीनियर देना, लेकिन उससे पहले सारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, बहुत सारे लोग इस वक्त अपनी स्टेज में खड़े मेरी तरह, जिनको सीनियर जो है नहीं मिला तो उनके लिए तालियां बजा दें। तो अभी हम NTU के बिहाफ पे रेहान साहब को सीनियर एग्जाम करेंगे फॉर हिज ऑफिस। So now I will request कि ग्रुप फोटो के लिए जो है वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं।